मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और सामीन व नाज़रीन कराम, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर आप सबको खैर मक़दम कहता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको यौम उर्दू की, यौम इक़बाल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज उर्दू की तमाम बस्तियों में वो चाहे हिंदो पाक हों या दुनिया के दीगर ममालिक, उर्दू का ये दिन मनाया जा रहा है। यौम उर्दू के हवाले से भी और यौम इक़बाल के हवाले से भी। इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स और वेबिनार, बिलखसूस कुछ लेक्चर्स का इनेकाद अमल में आया। इसी सिलसिले की कड़ी हमारा आज का ये प्रोग्राम है। जी हाँ, आज आपके सामने खुसूसी लेक्चर लेकर आएंगे हमारे इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराज़ी साहब, जो अदबी दुनिया में हमीद नसीम रफ़ी आबादी के नाम से भी जाने जाते हैं। उर्दू और अरबिक में ये मैं कहूँगा कि उस्तादों के उस्ताद, बेहतरीन इनका एक नाम जाना पहचाना, जो भी अदब और मैं कहूँगा कि अदबी दुनिया से जुड़े हुए हैं वो इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत ही खूबसूरती से आज इन्होंने अपने एहसासात और जज्बात का बिलखसूस आज के दिन के हवाले से जो लेक्चर का एहतमाम किया है, उसका मैं आपको उन्वान बता दूं कि फ़िक्र इकबाल और मौजूदा अहद के मसाइल। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मौजू है। तो इससे पहले कि हम मौसूफ के और बहुत सारे शेयर्स आपको बताएं, ये यकीनन एक हमजहत पहलू शख्सियत हैं, लेकिन सबसे पहले मैं प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इस वक्त शोबाए रिलीजियस स्टडीज़ के साथ वाबस्ता हैं और सदर शोबा के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। डीन ऑफ स्कूल्स मीडिया सेंटर स्टडीज़ के भी रह चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। बेशुमार एजाज़ात और इनाम याफ्ता जो ये शख्सियत आपके रूबरू आई हैं, यकीन जानिए इन्होंने बेशुमार मकालात भी लिखे हैं, और वो चाहे उर्दू के हवाले से हो या अरबिक के हवाले से। और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अदबी दुनिया के जितने भी मयारी रसायल और जराइद हैं, उनमें इनके मकाले जो हैं वो छपते रहते हैं और दादो तहसीन हासिल करते रहते हैं। इसलिए आज खसूसी इकबाल के हवाले से हम इन्हें यहाँ मदऊ कर पाए हैं। इनकी इसके बाद भी एक बड़ी खूबसूरत सी महफिल थी, लेकिन हमने इनसे दरख्वास्त की, इल्तिजा की, तो बहरहाल ये इकबाल के हवाले से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बरसगीर बल्कि दुनिया के जहाँ जहाँ भी मयारी अदबी रसाइल अशात पजीर होते हैं, उनमें इनके बेहतरीन मकालात जो हैं हम देखने, सुनने, पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं ज़्यादा आपके और अपने मौसूफ मेहमान के दरमियान ना रहते हुए रफ़ी आबादी साहब, आपको एक बार फिर से इस्तकबाल कहता हूं, और आज के इस खसूसी लेक्चर पर जो आपने इंतखाब किया है मौजू फ़िक्र इकबाल और मौजूदा अहद के मसाइल, इस पे आप बात करें और नाजरीन जो हैं आपके ख्यालात से मुस्तफ़ीद हों। और उस बीच में जो भी नाजरीन आप इनके पैगाम को सुनेंगे, इनके लेक्चर को सुनेंगे, तो उसके बाद हम आपके जो सवालात होंगे वो इनके हम रूबरू रखेंगे। जी हमीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं फुरकान साहब, इरफान आरिफ साहब और जनाब मुश्ताक अहमद वानी साहब का बड़ा मशकूर हूँ, और उनके रफ़्क़ा का भी, कि जिन्होंने मुझे इस अहम मौके पर कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ गुज़ारिशात पेश करने के लिए दावत दी। ये वाकई एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि उर्दू के यौम उर्दू के हवाले से और फिर अल्लामा इकबाल डे के हवाले से कुछ कहा जाए।
کیونکہ اقبال کے ساتھ بہرحال ہماری ایسی روحانی اور میں کہوں گا نفسیاتی وابستگی ہے کہ اقبال کے بغیر ہم کوئی دن بھی نہیں جی سکتے ہیں جب تک ان کا ذکر نہ ہو، ان کی فکر سے کوئی استفادہ نہ کرے، اخذ نہ کرے. اور جب پھر ایک خاص موقع ہو اور بقائے اردو کی بات ہو تو اردو تو بہرحال ہماری ایک ایسی تہذیبی اور ہم کہیں گے ایک ایسی وراثت ہے، ہماری تہذیبی وراثت، جس کی حفاظت ہم سب لوگوں کا فریضہ اولین ہے. اور اس زبان کے ذریعے سے ہم اپنے تمام احساسات اور جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہماری جو پوری وراثت ہے ماشاءاللہ اس کی حفاظت اردو زبان کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. اور پھر اردو زبان ہی واسطے کی زبان ہے برصغیر میں بھی اور پوری دنیا میں ہم سب لوگوں کے لیے. تو بہرحال ان خیالات کے بعد میں کچھ علامہ اقبال کی فکر کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تو یہ میں ایک مقالہ پڑھوں گا اور اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں تو ان کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا، کیونکہ میں بہت پسند کرتا ہوں انٹریکشن. اور جو سامعین ہیں، قارئین ہوتے ہیں، تو ان کے سوالات اور سامعین کے سوالات سننے کے بعد اچھا ایک ماحول بنتا ہے، ایک فیڈ بیک ملتا ہے، اور بوتھ وے ٹریفک رہتا ہے. ون وے ٹریفک کا میں قائل کبھی نہیں رہا ہوں. بہرصورت تو سٹارٹ ود، تو میں بہرحال آپ کی اجازت سے شروع کروں اپنا مقالہ. جی سر، بسم اللہ. جی بسم اللہ. علامہ اقبال کی معنویت روز بروز بڑھ رہی ہے، کیونکہ علامہ اپنے زمانے سے بہت آگے دیکھتے تھے اور ان کا ادراک اور شعور زمان و مکان کی بندشوں کا پابند نہ رہ کر کبھی فلک پر گردش کنا رہتا تھا اور کبھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کا ورد کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آ رہا ہے. وہ عالم بالا پر ارواح اولیاء اور اصفیاء کے ساتھ مجلس آرائی کے شوقین ہی نہیں تھے بلکہ شائق بھی تھے، اور فلسفیوں اور عظیم شاعروں کے ساتھ افکار و تصورات کے عالم نجی میں ہم کلام نظر آتے ہیں. وہ زمان و مکان کے عظیم مفکر ہی نہ تھے بلکہ وقت کو فتح کر کے الان کماکانہ کے راز سربستہ کو معلوم کرنے پر بستہ تھے. شکریہ. وہ کبھی گوئٹے کے ساتھ ہم کلام ہو کر شیطان کے تاریخ انسانی میں رول کو بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی نیچے کو مقامی کبریا سمجھانے کی تاگود میں مصروف رہتے تھے. وہ مغرب کے میخانوں کو ویران سمجھتے تھے اور مشرق کے ویرانوں کو آباد کرنے کے در پہ. وہ رومی کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے روحانی رموز کو عیاں اور بیان کرنے پر اپنے آپ کو معمور سمجھتے تھے، اور پیر رومی راہ رفیع کے راہ ساز کا خدا بخشت ترا سوز و گداز کا درس دے رہے تھے. وہ حافظ صاحب گداز سے زیادہ متاثر نہ تھے اور افلاطون کو گوسفند قدیم کہتے تھے. وہ ہیگل کے صدف کو گوہر سے خالی سمجھتے تھے. وہ خودی کے شاعر تھے اور منصور حلاج کے نعرے انحق کی ایسی توجیہ کرتے ہیں کہ بظاہر ایک متنازع نعرہ تخلیق کی حقیقت کریٹو ٹروتھ کا روپ دھار لیتا ہے. وہ خود شناسی اور نا خدا شناسی کو الگ نہیں سمجھتے تھے اور خلافت، ضبط نفس اور اطاعت کو ایک ہی سلسلے کی کڑیاں سمجھتے تھے. وہ ملا سے ناراض، وائز سے بیزار، فلسفی سے نالاں اور غلامی کے زمانے کا طول دینے والے نام نہاد دانشوروں کی دہائی دیتے ہوئے معلوم پڑتے ہیں. وہ علم کو روٹی کے عوض بیچنے والوں پر افسوس کرتے ہیں اور طاہر لاہوتی کو ضمیر کا سودا کر کے ایسے رزق کمانے سے موت کو ترجیح دینے پر اکساتے ہیں تاکہ فکر اور قوت کردار پر اثر نہ پڑے. وہ مشرق کی سست رفتاری، مغرب کی گرم گفتاری اور تکنیکی صلاحیت دونوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں کے زمانہ نہ بدلنے کا شکوہ کرتے ہیں اور وہاں کے لمحہ لمحہ بدلنے والے واقعات اور متحرک ماحول کی تعریف کرتے ہیں. مشرق والے تقدیر پر بھروسہ اس حد تک کرتے ہیں کہ بر لبے او حرف تقدیر است و بس، جبکہ مغرب والے خود تقدیر یزداں بننے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اگرچہ یزدان کو اکثر بیشتر مان کر نہیں دیتے ہیں. جب اقبال سنجیدہ موضوعات پر بات کرتے ہیں تو مغرب کے بڑے بڑے فلاسفہ اور دانشوروں پر تنقید کر کے ایک نیا فلسفہ سامنے لاتے ہیں جو دور جدید کا علم الکلام بن سکتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے مرحوم شبیر احمد خان گوری صاحب پر اور ڈاکٹر الطاف اعظمی صاحب پر
کہ وہ اقبال کے تصور زمان مکان اور تصور خدا کو سمجھنے میں بالترتیب کسی اصابتی فکر کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ شبیر احمد خان گوری اقبال کے تصور زمان مکان کو تالائے زمان قرار دے کر عجیب مقبسے میں گرفتار نظر آتے ہیں، حالانکہ اقبال نے اس بنیادی مسئلے کو اس قدر آسان بنایا اور اس کو اتنی عظیم شان جہاد سے ہمکنار کر دیا کہ مغرب کا برگسان ولیم جیمز اور دور جدید کا برٹن رسل اور جیمز جینز اور البرٹ آئنسٹائن بھی ان امکانات کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ اقبال نے سائنس، فلسفہ، تصوف اور ادب کے علاوہ اس اہم ترین مسئلے کو حل کرنے کا مضبوط سہارا یعنی مذہب سامنے لایا۔ آج کا سائنس جدید دور میں پوری کائنات کی حیات کو بریف ہسٹری آف ٹائم قرار دے رہا ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب کا، جو بہت ہی مشہور کتاب ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم، یعنی وہ وقت سے ہی زمانے کا آغاز اور زمانے کا جو ہے انجام متعین کرتے ہیں، اور اقبال نے بھی زمانے کو مسلمانوں کی حیات اور موت کا مسئلہ قرار دیا تھا، اور وقت سے آگے کیا تھا اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ اور آج کا فلسفی خاموش ہے، اور وقت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں لب بستہ مشکل سے اس نے بگ بینگ کا تصور تسلیم کیا ہے، مگر اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس سلسلے میں اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر پین راؤس اور کارل ساگن اور اسٹیون ہینسبرگ تک وہاں خاموش ہے۔ مگر اقبال نے تصور زمان و مکان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جوڑ کر اس بظاہر لا ینحل مسئلے کو اس طرح سلجھا دیا کہ اگر اقبال کو زمان و مکان کا سب سے بڑا فلسفی قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ زمان سے پہلے خدا تھا، مکان سے پہلے خدا تھا، اور زمان و مکان کا خالق بھی خدا ہی ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے تحرین اور زروان پرست ملحدوں کے مقابلے میں زمانے کے بارے میں ایک ایسا تصور سامنے لایا ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ ساتھ انسانی عقل اور وجدان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سائنس پرست ذہن کے سامنے مذہب اور روحانیت کا متبادل رکھ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لا تصور دہر فإن اللہ و دہر، اور فرمایا اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے علامہ اقبال، زندگی از دہر و دہر از زندگی است، لا تصور دہر فرمان نبی است۔ دوسری طرف ہندوازم اور ایک لحاظ سے بدھزم اور زرتشت مذہب نے وقت کو ہی کائنات کا موجب اور موجود قرار دے کر خدا کو سائیکلک چکر میں مقید گردانا تھا۔ مہابھارت کا تصوری کال، بدھزم کا متحرک اور غیر مستقل لمحہ، اور زرتشت مذہب کا ذروان اس کے علاوہ ہے ہی کیا کہ وقت ہی سب کچھ ہے اور وقت سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح اقبال نے مسئلہ زمان و مکان کو مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ قرار دیا تو کچھ بے جانا تھا، کیونکہ آج کا پورا سائنس، فلسفہ، مذاہب عالم کا اکثر حصہ زمان و مکان کے سلسلے میں ہی مغالطے اور مخمسے کا شکار تھا، اور اقبال نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور اگر اس فیصلے کی صحیح اور متوازن توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اسلام کے تصوری خدا کے لیے اسبات کی گنجائش نکل سکتی تھی، کیونکہ سائنس سے لے کر مذہب تک لوگ ہر جگہ دراصل زمان و مکان کو ہی حتمی سمجھتے تھے۔ اقبال نے زمانے کے مالک اور خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی اشعار اور افکار کے ذریعے سے اس قدر واضح کر دیا کہ طالع وقت یعنی وقت کو خدا بنانے کا عقیدہ زمان و مکان کا عقیدہ سرنگوں ہوا۔ اقبال نے مذہبی تجربیت کے ذریعے سے عرفانی خداوندی کا انوکھا نظریہ پیش کیا، جس کو الطاف اعظمی صاحب اپنشدوں کا مرہون منت سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہاں بھی دراصل اقبال کو غلط سمجھا گیا۔ اقبال جس پس منظر اور پیش منظر میں بات کرتے تھے وہ مغرب کا پیش کردہ تجربیاتی نظریہ، جہاں ہر چیز کو چھان پھٹک کر ہی قبول کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل تشریح کا ایک نیا ذریعہ تھا آج کے زمانے کے انسان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اسلام کو روحانی سطح پر تجربے کے ذریعے سے محسوس اور معلوم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیدہ چند بے جان الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ زندہ حقیقت ہے، جس کو انبیاء و اولیاء اور اصفیاء نے اپنے تجربات روحانی کے ذریعے سے مبرہن کیا ہے۔ اگرچہ اس تجربے کی سطح سائنسی تجربے سے الگ اور منفرد ہے، یہ وحی اور الہام کا تجربہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خلاق تجربہ رہا ہے، جس نے اس
तहजीबों को और तमद्दुनों को जन्म दिया है, मगर ये तजुर्बा मगरबी फलसफा और यूनानी फलसफी अफलातून की तरह सिर्फ और सिर्फ अकली कंटम्पलेटिव नवियत का नहीं है, बल्कि ये तारीख इंसानी पर असर अंदाज होने का सबसे बड़ा मौजब रहा है। इस तरह से इकबाल ने मजहब आज के ज़माने के मादा परस्त माहौल और इल्हाद ज़दा दौर का तरियाक बनाकर पेश करने में कामयाबी हासिल की है, और इस तरह से ये बहुत बड़ा मसला भी हल किया है। और ये मजहबी तजुर्बियत का हामिल तस्वर खुदाबंदी और तस्वर नबूवत था। इकबाल का ये इतना बड़ा कारनामा है कि जिसके होते हुए वो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष, रामाकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंदा के अलावा मगरिब के किरकेगार्ड, बर्गसन, स्पिनोजा और विलियम जेम्स को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मजहबी तजुर्बे से आगे इस्लाम की अमली जहाद जैसे इज्तिहाद और समाजी तश्कील नौ के नजरियात को सामने लाते हैं। वही और विलायत की दो इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके इकबाल ने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के मुकाबले में इस्लाम के तस्वुरी रूह को तस्वुर अक्ल के मुकाबले में तरजीह दी है, क्योंकि बुद्ध मदद में अक्ल ही से इंसान को इरफान हासिल होता है। और इवन अगर आप देखेंगे कि भूत का मतलब भी जो है ये बुद्धि जिसको कहते हैं बुद्धि से निकला है। जब आदमी उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, यानी बुद्धि पर, अक्ल पर, और रोशनी व शऊर के जरिए से अक्ल पर हुकूमत हासिल की जा सकती है, और ये पूरा मामला ही सोच, फिक्र और ज़्यादा से ज़्यादा शऊर, इसको चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस के नुक्ते अरूज पर पहुंचकर मुकम्मल हो जाता है, और इंसान किसी जंगल में या गुफा में या खानका में पनाह लेकर ध्यान ध्यान या मुराकाबा में अपनी जिंदगी की घड़ियां मुकम्मल कर लेता है, और अमली दुनिया के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। इसीलिए बाज़ मुहक्किकीन ने बुद्धिज़्म और यहाँ के मज़ाहिब को वजदानी मज़ाहिब यानी मिस्टिकल रिलीजन्स कहा है, जहाँ इंसान अंदर से ही अपनी शनाख्त का सामान पैदा करने की कोशिश करता है, और पूरी कायनात और भगवत गीता के अल्फाज में ब्रह्मांड को अपने वजूद गर्दश कना देखता है। यही तस्वीर अक्ल या अकूल अशरा यूनानी फिलासफा और उनके मुस्लिम पैरोकारों के यहाँ नजर आता है, और उसका असर हमारे बाज़ फिलासफा और सूफिया ने भी कबूल किया है, मगर इकबाल ने वही को विलायत से आला दर्जा देकर और उसकी तारीख इंसानी में कारफरमाई का हवाला देकर एक बिल्कुल नई जहत सामने लाई है, और इस पैगम्बरान कराम को औलिया कराम से मुमय्यज़ करते हुए फरमाया है कि पैगम्बरान कराम का तजुर्बा तामीर और तश्कील के लिए अमली दुनिया में मुतहरिक हो जाता है, और उसके बरकत सूफी जो है वो नजात हासिल के अपनी जगह पर कायम रहता है, और उसके बरकस पैगंबर का तस्वूर वह जो है वो एक नई दुनिया को आबाद करता है। ये भी इकबाल की एक अजीम देन है उस बज़ाहिर मुश्किल तारीखी मसले के सिलसिले में कि कैसे आज के तशकीक पसंद जहन को पहले मज़ाहिब की अमली अहमियत के बारे में मुतमईन किया जाता, और उसके बाद इस्लाम की मानवियत को सामने लाकर वही के जरिए से तश्कील इंसानियत के नजरे पर राजी किया जाता। उस सिलसिले में इकबाल कामयाब नजर आ रहे हैं। इकबाल का मेरे नज़दीक सबसे अहम पहलू जो आज के ज़माने के साथ मुंसलिक व मरबूत है वो उनका नज़र इज्तिहाद है। यहाँ मैं तफसीलात में नहीं जानना चाहता हूँ। दरअसल इकबाल ने इज्तिहाद को एक अमली मसला समझा और उसको हल करने के लिए उलमा के अलावा इज्तिमाई लिहाज से कोशिश करने की वकालत की, और अमलन भी पहले अनवर शेख कश्मीरी और उसके बाद मुल्ला मौदूदी को पठानकोट बुलाकर एक अदारा कायम करना चाहा जहाँ फ़िक़्ह इस्लामी की तश्कील जदीद हो सके। अगर इस सिलसिले में मुसलमानों की नाअहली और बाज़ मुल्लाओं का जमूद और तकलीद परस्ती आड़े आई, मगर एक इनकलाबी फिक्र बहरहाल सामने आई जो दूसरे ममालिक जैसे मिस्र में और अरब ममालिक वगैरह में बरगोबार ला रही है। और हम जानते हैं कि मोहम्मद अब्दूहू और उनके शागिर्द रशीद रज़ा मिस्री ने इन्हीं बातों को वहाँ दोहराया और उस पर अमल भी हुआ। और वक्त इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ फ़िक्र इस्लामी की तश्कील जदीद का अजीम शान कारनामा अंजाम दिया, और वक्त और ज़माने के तकाज़ों से हम आहंग एक भरपूर इल्मुल कलाम जिसमें साइंस और जदीद फ़लसफ़े के मुतालबात का खास रखा गया था पेश किया, बल्कि दूसरी तरफ इज्तिहाद के अनोखे और काबिल अमल और मुतवाज़िन तसर को सामने लाकर अपनी मानवियत को लाजवाल बना दिया। इकबाल के बाद आने वाले हर मुफक्किर और मुस्लिह को उन दोनों कारनामों से इस्तेफादा करने के अलावा कोई चाराकार नहीं रहा, और यही वजह है कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर जैसे यूसुफ करज़ावी, मौलाना अबुल हसन नदवी
مولانا مودودی, عبدالوہاب اعظام مصر کے, اور اسی طرح سے انماری شمل اور یہ جو نکلسن اور آربری, سب نے ان چیزوں کا حوالہ دیا ہے. چونکہ ہم آج لوگ اقبال کے یوم اقبال کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں, میں اپنے مضمون کا آغاز مولانا سلیمان ندوی صاحب کے اس ماتمی مضمون کے چند اقتباسات سے کروں گا جو سید سلیمان ندوی صاحب نے مارخ کے 1938 کے شمارے میں اقبال کی وفات پر جو ہے گہرے غم و رنج کا اظہار کرتے ہوئے لکھے تھے. کہنے کو تو ہم میں سے ملت کے غم خاروں کی کمی نہیں, اور رافت میں دوستاروں کی قلت, مگر واقعہ یہ ہے کہ نئی تعلیم نے اپنے ساتھ 70 برس کے طویل عرصے میں 2 ہی سچے مسلمان غمخار پیدا کیے, ایک محمد علی مرحوم, دوسرا اقبال مرحوم. دونوں مرحوموں پر خدا کی بڑی رحمت ہو, ان کے دلوں میں اسلام کا حقیقی سوز تھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق. نئے زمانے کی جھوٹی آفتاب اور نئے تمدن کی ظاہری چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ نہ تھی. آفتاب اسلام کی ضیاء باری کے مقابلے میں ان کے سامنے جدید تہذیب و تمدن اور زمانہ حال کی تجدیدات کی نئی روشنی میں نقشف کے مصنوعی نور سے زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی. خدا ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. معارف 1938. سید صاحب اختتام پر لکھتے ہیں, اقبال ہندوستان کا فخر, اقبال اسلامی دنیا کا ہیرو, اقبال فضل و کمال کا پیکر, اقبال حکمت و معرفت کا دانا, اقبال کاروانی ملت کا رہنما, اقبال رخصت الوداع الوداع. یہ ان کی وفات کے موقع پر انہوں نے لکھا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ اس طرح سے اعتراف کرتے ہیں علامہ اقبال کی عظمت کا, کیونکہ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہد به الاعداء, کہ یعنی سب سے بڑی عظمت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا اعتراف غیر کرے. یہ تو اپنے بھی اعتراف کر رہے ہیں اور غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے. اقبال کی شاعری میں حکمت و معرفت اور نقطہ رسی اور حقیقت شناسی کے انمول موتی موجود ہے. ان کے آخری دور کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے اپنی حالت پر غور و فکر کا احساس پیدا ہوتا ہے. خیالات میں رفت, اجتماعیت میں حیات اسلامی کی روح کی مجموعی معرفت, مسلمانوں کے سامنے ان کی معیاری زندگی کی اصل تصویر اور اس سلسلے میں مشفقانہ نصیحت سامنے آتی ہے. اقبال کو ہم ڈانٹے اور ایلیٹ کے ساتھ موازنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ ان دونوں عظیم شعراء کے ساتھ اقبال بھی کائناتی نظریہ اور بہت سارے اخلاقی اور مابعد و طبیعتی رجحانات کو مشترکہ طور پر پیش کرتے ہیں. چنانچہ اسلوب احمد انصاری اسی بات کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے ہیں, quote, Iqbal at his best compares very favorably with poets like Dante and Eliot, with both whom he shares a cosmic vision and a variety of moral and metaphysical concerns, unquote. بعض لوگوں نے اقبال کی مذہب کے ساتھ گہری وابستگی کو ان کی عالمگیر اپیل کے لیے مضر قرار دیا ہے, حالانکہ یہ ان کا مغالطہ آمیز خیال ہے. اس سلسلے میں پھرا گورکھپوری کا نام لیا جا سکتا ہے, جس نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اسلام یا ان کی شاعری کو ایک طرح کی گروہ بندی اور رجت پسندی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں اقبال کی فکری شخصیت باہم متصادم قوتوں کا شکار ہو کر رہ گئی ہے, جسے انگریزی میں سپلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں. وہ ایک طرف وحدت انسانی کے قائل تھے اور دل سے قائل تھے, اور دوسری طرف ملت زدہ تھے. انہوں نے وحدت انسانیت کے نظریے کے ساتھ اسلامی ملت پرستی کو ایک ساتھ برتنا چاہا اور اسے غیر ملی اصطلاحوں میں پیش کرنے کی کوشش کی. ان کے نزدیک وحدت انسانی کے تصور کی بیداری ملت اسلامی کی وحدت کی بیداری بن گئی ہے, انکوٹ. علامہ اقبال سے متعلق خوش فہمیاں اور پھرا گورکھپوری مطبوعہ آج کل نومبر 1977. مگر یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ شیکسپیئر جیسے عالمی شاعر کے بعض اہم تصورات اور احساسات عیسائیت کے اندر پوشیدہ بعض عقائد اور مضمومات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کو بآسانی سامنے لایا جا سکتا ہے, مگر اس کے باوجود شیکسپیئر کی عالمگیر شاعرانہ عظمت اور ان کی لٹریری معنویت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے. گاندھی جی نے بہت جگہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ تمام مذاہب کو سچا سمجھتے ہیں, مگر اس کے باوجود گیتا کو اپنے بستر کے ساتھ قریب رکھتے تھے. اس وجہ سے گاندھی جی کو فرقہ پرست قرار دینا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے. چنانچہ پھر فراق گورکھپوری صاحب کی فرقہ پرستانہ ذہنیت پر تبصرہ کرتے ہوئے اسلوب احمد انصاری صاحب فرماتے ہیں, Iqbal's poetry, however, spares far wider horizon than may be conceded by those who are incapable like
Mr. Gorakhpuri, of talking of them, like one who confronted with a soul aptitude as Iqbal, like that of a Dante or Langland or Elite. Iqbal is best on most distinguished poetry also tends to break out of its doctrinal envelope or on being interpreted on the basis of a fundamental ontology. Iqbal essays and published from Ghalim Academy. फिराक गोरखपुरी और उसके कबील के लोगों के लचर एतराज़ात का जवाब हम सर तेज बहादुर सपरू के उस हकीकत पसंदाना इक्तबास के ज़रिए से भी दे सकते हैं जो उन्होंने अल-फज़्ल मा शुहिदा बिल आदा के अरबी मक़ोले के मुताबिक इकबाल की आलमगीरत का एतराफ़ करते हुए पेश किया था. Quote, I have always maintained that it can be no respect to Iqbal to say that his poetry is suffused with the spirit of Islam, or there should be constant reference in his poetry to Islamic history or religion. It is perfectly natural for a poet to be influenced by the religion in which he was born and by the culture of the society in which he moved. That is the truth of some of the greatest poets of all times and of all ages. बहुत लोगों ने इकबाल की अमली सियासत और अमली ज़िंदगी से दूरी का रोना रोया है. हालांकि इकबाल को भी अपनी कमज़ोरियों का पूरा एहसास था. वो जानते थे कि मैं शायर हूँ और मुफक्किर हूँ. तफक्कुर और तासुर की गैर मामूली क़ुव्वतों ने उनकी क़ुव्वत अमल को कमज़ोर कर दिया था. अगरचे दूसरे ज़ावे निगाह से देखिए तो तफक्कुर और तासुर भी जिसमें गैर मामूली अखलाक की बसीरत पाई जाए खुद एक किस्म का अमल और बहुत से ज़ाहिरी अमाल का बदल है. टेनिसन ने भी एक जगह उस नुक्ते को बयान किया है कि वो शायरी जिससे मिल्लत के कुलूब मजबूत हों खुद एक आला दर्जा का अमल है. बकौल गालिब हैं ख्याल हुस्न पर हुस्न अमल का सा ख्याल खुल्द का एक दर है मेरी गोद के अंदर खुला. इकबाल ने जावजा उस बात का इतराफ़ किया है कि वो गिरफ्तार के गाजी है, किरदार के नहीं, और कहीं अपनी तना आसानी का जिक्र इस तरह किया है. दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमान को सोज अपना, वो एक मर्द तनासा था तनासानों के काम आया. खलीफा अब्दुल हकीम जो अल्लामा इकबाल से बड़े करीबी ताल्लुक़ रखते थे ने इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़ा बयान किया है. वो कहते हैं कि अनारकली वाले मकान में एक रोज़ तहरीक खिलाफत के कायद मौलाना मोहम्मद अली उनके पास तशरीफ लाए और बड़े ज़ोर शोर से इकबाल पर मलामत करने लगे कि जालिम, तुमने लोगों को जगा कर उनकी ज़िंदगी में हैजान पर्द पैदा कर दिया और खुद यहाँ से उठकर किसी अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेते. इकबाल ने कहा, तुम भी अजीब से समझदार आदमी हो, तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैं कौम का कवाल हूँ. अगर कवाल पर खुद वजद और हाल आ जाए और वो भी होश में तहो बाला होने लगे और वो भी बेहोशी में तहो बाला होने लगे तो कवाल ही ख़त्म हो जाए. नकुश इकबाल. शख्सियात नंबर. तो गर्ज इकबाल सियासी और अमली ज़िंदगी के मर्द मैदान न थे. एक मशहूर स्कॉलर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी लिखते हैं, इट वॉज लॉन्ग बैक एज अप्रैल 21, 1938 that Iqbal died. His times are past and his era seem to be yet his thought. His poetry and his concepts are as fresh as they are quite meaningful, with reform to make the category would full potential of meeting the challenges of our times as well. And as his ideas were fresh during his life, so they are still fresh after his death. और इससे बहुत पहले यानी 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था. ये वक्त अब माजी का हिस्सा है और उनका अहद गुजर चुका है. मगर जहाँ तक इकबाल के फ़िक्र व शायरी और ख़यालात व तसव्वुरात का ताल्लुक़ है वो हमेशा की तरह तरोताज़ा है. वो हमारे असली अहद के साथ मुनासिबत व ममासत रखते हैं और हमारे ज़माने के चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत से भरपूर है. अगर इकबाल की शायरी वक्ती हिजानात व असरी आग ही और ज़मानो मकान की बंदिशों में कैद होकर अपने ज़माने के करबो इज़्तिराब का आईनादार है, मगर उस शायरी के ज़रिए से जिन अब्दी हक़ाइक़ का इज़हार किया गया है और उस इज़हार के अमल में अब्दी शायरी के हामिल अजीम आलमी शोरा व मुफक्किरीन की फ़िक्र से अख़ज़ व इस्तिफ़ादा किया गया है, वो न सिर्फ हमारे ज़माने के लिए मौजूद असबाक़ की हामिल है बल्कि आइंदा भी अपनी मानवियत की मुस्तहिक़ रहेगी. इकबाल चूँकि इकबाल आफाक़ी शायरी के अलमबरदार थे
اور ان کی فکر عالمگیریت کے حامل دایات سے مملو. اسی لیے اقبال کو ہم اپنے زمانے سے آگے دیکھنے والے دانائے راز کے طور پر جلوہ گر دیکھتے ہیں. علامہ اقبال نے 1905 سے لے کے 1908 تک اپنی زندگی کے 3 اہم سال یورپ میں گزارے, اور وہاں کے قیام کے دوران وہ ان کے ہی الفاظ میں انقلاب عظیم سے آشنا ہوئے, اور یورپ کے ماحول سال کو دیکھ کر وہ اسلام سے اپنی وابستگی میں اور زیادہ پختہ ہو گئے, اور وہ اس یقین سے مالا مال ہو گئے کہ اسلام کا دیا ہوا نظر حیات, جس کی بنیاد وحدت خالق اور وحدت مخلوق کے اصول پر قائم ہے, یعنی وحدت انسانیت, یہی دراصل نجات کا باعث ہے. اس کے برعکس مغرب سے برآمد تصوری قومیت نے عالمی معاملات میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی ہے, اور اس کے ذریعے سے عالمگیر نوعیت کی بہت ساری سازشیں اور کاوشیں ایسے سامنے آ گئی ہے جو کسی لحاظ سے بھی خوش آئند نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح اگرچہ کمیونزم نے اقبال کے زمانے میں بہت زیادہ نظریاتی اہمیت حاصل کی تھی, روس کا سرخ انقلاب 1917 اقبال کی نظم کے سامنے ہی برپا ہوا تھا, اور اقبال کی کچھ نظموں میں اس اکتوبر والے انقلاب کی خوش آمدید کا عنصر بھی نظر آتا ہے, جیسے 1921 کی خضر راہ میں اور پیام مشرق 1923 کی بعض فارسی نظموں کو بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح طلوع اسلام 1923 میں اقبال نے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں اپنی بیزاری اور تشویش کا برملا اظہار کیا ہے. زندگی کا راز کیا ہے, سلطنت کیا چیز ہے, اور یہ سرمایہ و محنت ہے کیا خروش, لہو دیا ہے ان کا فرقہ دیرینہ جا کر, نوجوان اقوام میں نو دولت کے ہیں بیرایا ہوش, ابھی تک آدمی قید زبون شہری یاری ہے, قیامت ہے کہ انسان نو انسانی کا شکاری ہے. عروق کے مرد مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارا بھی, رازدانی جزو کل از خیش نامحرم شدست, آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شدست. مگر اشتراکیت کے بارے میں اقبال کا حسن ظن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا, اور اقبال پر کمیونزم کی بنیادی خامیاں آشکارا ہونے لگی. اقبال کا خیال ہے کہ کمیونزم کے اندر ہی تباہی کے سارے سامان موجود ہے, اور یہ نظریہ بھی انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کا موزون لاہے عمل اپنے پاس نہیں رکھتا ہے. دراصل یہ بالشوک انقلاب یورپ کے تنگ اور کور چشم سرمایہ دار نظام کے خلاف ایک رد عمل ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس طرح دونوں نظریہ حیات یعنی کیپٹلزم اور کمیونزم ان کا پسند رجحانات کے حامل ہو کر معجزت کے بت کے پجاری ہے, اور ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے. چنانچہ جید نامہ میں سید جمال افغانی کے منہ سے اقبال کہلواتے ہیں, دی آ پیغمبر حق ناشناس بر مساوت شکم دارد اساس, تا اخوت را قیام اندر دل است, هیچ دل نہ در آب گل است, ہم ملوکیت بدن را فربہی است, سینہ بے نور او از دل تہی است, زندگانی سوختن با ساختن در و ہم بلے انداختن. تو اس طرح سے جو ہے اقبال نے اس فلسفے کو سمجھا, اور اس کو بھی آج کے مسائل کا حل نہیں سمجھا, بلکہ اس کے مقابلے میں انہوں نے سمجھا کہ نہ تو کمیونزم ہی اور نہ کیپٹلزم ان مسائل کو حل کر سکتا ہے, اور ایک ایسا انسانی زندگی کا نظام سامنے آنا چاہیے جس میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے, اور وہ روحانی جمہوریت کا نظریہ انہیں پیش کیا. اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس دور کے ان انسانی اذہان کے اختراع شدہ نظام ہائی زندگی. ہمارے مہمان کا لگتا ہے کہ نیٹ ورک شاید کٹ گیا ہے, اور میری گزارش رہے گی کنٹرول روم سے کہ دیکھتے رہیے, جو ہی وہ آ جائیں تو انہیں لے لیجئے گا. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی باریک بینی سے ان کا یہ جو مضمون ہے, یہ مقالہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. جی سر. ہاں, اصل میں بیچ میں کچھ یہاں سے ہمارے پاس 2G کنیکٹیوٹی ہے, اس وجہ سے کبھی کبھی بیچ میں کٹ جاتا ہے. اب شکر ہے خدا کا دوبارہ بحال ہو گیا سلسلہ. تو اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس دور کے ان انسانی اذہان کے اختراع شدہ نظام حیات کی خامیاں اچھی طرح دیکھتے لگے, اور ان کی تباہ کاریاں ان پر عیاں ہونے لگی تھی. چنانچہ اپنی موت سے صرف 4 مہینے پہلے یعنی جنوری 1938 اپنے اس پیغام میں جو اقبال کا نئے سال کا پیغام کے نام سے مشہور ہے, اقبال نے لاہور ریڈیو سے انسانوں کی اخلاقی تباہی اور مانوی زوال پذیری کا رونا رویا ہے, اور عالمی انسانیت پر جو استعماری نظام کے تحت درد اور مصیبت نازل ہوئی تھی اس پر صدہا افسوس کا اظہار کیا ہے. تو
جیسے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں towards the end of his life, Iqbal's disgust grew very strong 4 months before his death. In his New Year's message on January 1st, 1983, broadcasted from the Lahore radio station, he mourned over man's moral decline, the degradation of humanity, and the havoc wrought upon the world under the grip of the imperialist oppression everywhere on the earth. In the following words, he says, the tyranny of imperialism struts abroad, covering its face in the masks of democracy, nationalism, communism, fascism, and heaven knows what else besides. Under these masks, in every corner of the earth, the spirit of freedom and the dignity of man are being trampled underfoot in a way of which not even the darkest period of human history presents a parallel. The so-called statesmen to whom democracy and government and leadership of men was entrusted have proved demons of bloodshed, tyranny, and oppression. The rulers whose duty it was to protect and cherish those ideals wished to form a higher humanity, to prevent man's oppression of man and elevate the moral and intellectual level of mankind, have in their hunger for domination and imperial position shed the blood of millions upon millions of the people to servitude, simply in order to make them to render to greed and avarice of their own particular groups. After subjugating and establishing their domination over weaker people, they have they have led them, they have deprived of them their religions, their morals, and their cultural traditions and their literature. Then they have divided them among themselves, that they should shed each other's blood and go to sleep under the opiate of serfdom, so that the leech of imperialism might go on sucking their blood without interruption. You can see how اقبال نے کس طرح سے اس درد کو محسوس کیا ہے اور اپنے لاسٹ پیغام میں اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ 15 جنوری 1934 کو مولانا سلیمان ندوی کو ایک خط میں اقبال نے لکھا ہے, ایک عظیم کشمکش سے دوچار ہے دنیا, جمہوریت دم توڑ رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ اس کی جگہ لے رہی ہے. جرمنی کی مادی قوت کی پرستش کر رہا ہے اور سرمایہ داری کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. اس طرح تہذیب و تمدن خاص طور پر یورپ کے تناظر میں اپنی سانسیں لے رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. دنیا اس وقت عجیب کشمکش میں, جمہوریت فنا ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہو رہی ہے. تو جیسے اقبال نے یہ فرمایا کہ اور بہت ہی بری حالت دنیا کی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا. اس کے بعد پھر اقبال فرماتے ہیں, اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اقبال نے اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا, مگر اقبال کا خواب صرف برصغیر ہند پاک تک ہی محدود نہ تھا, وہ افغانستان کو بھی اپنی فکر کا مرکز بنا ہوئے تھے, کیونکہ ان کے نزدیک افغانی قوم بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسپلن کے معاملات میں سست واقع ہوئی ہے اور ایک طاقتور مرکز سے محروم. وہ افغانیوں کو ایشیا کے لیے مضبوط وہ کہتے ہیں کہ افغانی ایشیا کے لیے مضبوط قوت ہے اور وسط ایشیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ تصور کیے جا سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں آسیا یک پیکر آب و گلست, ملت افغان در آب پیکر دلست, از فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا. تو یہ اقبال نے اس وقت کہا تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہم جو ہے آج کے حالات کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں, اقبال کے اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں جب اقبال نے یہ اشعار کہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ اقبال کی توقعات کے عین مطابق افغانی قوم نے جو ہے روسی استبداد کے خلاف جنگ کی, اور 1979 دسمبر میں روسی حملے کے خلاف سپارہ ہوئے, اور اسے اقبال نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کی تھی, اور روسی افواج کو دریائی ہارمون کے اس پار نکال باہر کرنے میں کامیاب ہوئے. نتیجتاً روس میں کمیونزم کی ناکامی کے ساتھ ہی ویسٹ ایشیا کی روس سے باہر کی ریاستیں باہر ہوئی اور مغربی یورپ کو آزادی ملی. دیوار برلن مسمار ہوئی اور جرمنی کا اتحاد سامنے آیا. افغانوں کے علاوہ ترک کے ساتھ کو بھی اقبال کو گہرا لگاؤ تھا, اور وہ ترکستان کو ایشیا کا قلب کہتے تھے. اسی طرح ایران کے انقلاب 1979 اور افغان بغاوت 1979 سے لے کے
1969 سے لے کے 1979 اور وسط ایشیائی ریاستوں کی حیا کی تحریکات اقبال کے اثرات کے محسوس اور غیر محسوس اثرات کا پتہ دیتی ہے، مگر اس کے باوجود کہ اقبال کو مغرب کے ان کاوشوں سے اختلاف تھا جو وہ استعماریت اور سرمایہ داریت کے علم کے تحت روا رکھے ہوئے تھے، اقبال ایک دوسری طرف مغرب کی حرکتیت کے عنصر سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ اقبال کا اخذ و استفادہ کوئی منفی نہیں تھا، وہ اگر ایک طرف مغرب کے استعماریت اور ان کے امپریلزم کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف مغرب کی اچھی چیزوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی ایک بہت عظیم کوالٹی تھی، اس کو ایکلیپٹسزم کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں اپنے زمانے کے عظیم فلسفی اور صدر شعبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے 1929 میں اقبال کے خطبات تشکیل جدید کی پیشکش کے موقع پر فرمایا تھا، اسلام میں فلسفہ و دین کی تشکیل نو یا بالفاظ دیگر ایک نئے علم الکلام کی تخلیق کا کام علی گڑھ والے سامنے لاتے ہیں جو اس ادارے کے عظیم بانی کی دلی خواہش تھی، یعنی یہ اقبال یہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو اسلام اور جدید فلسفہ و سائنس کے اصول کی جو گہری واقفیت حاصل ہے، ان کے ما لہو ما علیہ کے بارے میں انہیں جیسی تازہ ترین اور وسیع معلومات حاصل ہے، ایک جدید نظام فکر تعمیر کرنے کی جتنی مہارت اور استعداد ان کو حاصل ہے، دیگر فلسفے اور اسلام کو ہم آہنگ کرنے اور تطبیق دینے کی جو بے مثل لیاقت ان میں پائی جاتی ہے، اس نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس کام کو دوبارہ انجام دے جو صدیوں پہلے یونانی سائنس کے روبرو ہمارے عظیم علماء مثلا نظام اور ابو الحسن اشعری نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اپنے ان خطبات میں انہوں نے ہمارے لیے ایک جدید علم کلام کی نیو رکھی تھی۔ حضرات، یہ کام صرف وہی انجام دے سکتے ہیں جو سہیل عمر خطبہ کے زبان میں اقبال کی طرح کے لوگ ہوں۔ اس کے بعد ظفر الحسن صاحب نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے، جناب والا آپ نے اسلام میں فلسفہ دین کی تشکیل نو کی بنیاد رکھ دی، مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسلیں اس کے لیے آپ کی ممدونی احسان ہے، مگر بجائے ہمارے چند کوتا و کم فہم صحافی نما دانشور اقبال کی پوری فکر کو در خود اتنا نہیں سمجھتے، لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفیوں جیسے فخر الحسن کی بات میں نے پیش کی، کس طرح سے وہ اقبال کی فکر کو جو ہے ایک عظیم سرمایہ قرار دیتے ہیں۔ ستیت زدہ سوچ کو اس عظیم استقبالی فلسفے کی فکر سے اپنی محرومیت کا مظاہرہ کرنے ہوئے لکھتے ہیں، Until now, Iqbal has been mainly viewed as a poet and not taken seriously as poet of his thought. However, he has just tried to express his ideas in his prose and also in his poetry. So now people are realizing the importance of Iqbal and worldwide. تو مسلمانوں میں بھی جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے ہمارے سید وحید الدین صاحب جو بہت بڑے فلسفی تھے، یا یوسف القرضاوی یا یوسف اعظم یا مولانا بودی ابو الحسن ندوی صاحب، اور پھر ہمارے غیر مسلم اسکالرس میں جگن ناتھ آزاد صاحب اور گوپی چند نارنگ جی، اور اسی طرح سے ہزاروں لوگوں کے نام لے جا سکتے ہیں جنہوں نے اقبال کی فکر کی معنویت کو آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی سامنے لایا ہے اور اس کو جو ہے ایک تازہ ترین فکر قرار دیا ہے اور اس کو ایک استقبالی فکر قرار دیا ہے۔ یہاں اقبال کی معنویت کے سلسلے میں ایک اہم نسخے کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا ہے۔ اقبال کو ہم مسلح قرار دے سکتے ہیں، مگر وہ ایسے مسلح ہیں جو ہمہ جہتی اور ہمہ گیر اصلاح کے قائل تھے، جن کے بارے میں ڈاکٹر علی شریف نے کہا تھا وہ علی گونا تھے، یعنی حضرت علی کی طرح ان کی ایک ہمہ جہت فکر تھی اور وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے۔ وہ راتوں کو سویرے اٹھتے تھے صبح کے وقت، اور جو ہے صبح گاہی سے بھی ان کا ایک تعلق تھا، اور دن کو جو ہے وہ بیداری کا ایک پیغام لوگوں کو سناتے تھے، اور اس طرح سے ان کی زندگی میں سوز و گداز بھی تھا اور فکر کی جو ہے آفاقیت بھی تھی، جس کو ہم محیط کل اصطلاح کہہ سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف تعلیم کو ہی امراض کا علاج سمجھتے تھے، نہ ہی معاشی خوشحالی کو باعث نجات، اور نہ ہی مغربی استعمال کی غلامی سے نجات کو سفینہ نوح، بلکہ وہ ہمہ جہت اور محیط کل انقلاب کے قائل تھے، یعنی مذہبی، دانشورانہ، سماجی اور معاشی انقلاب کے بیک وقت علمبردار اور دائی، اور اس بات کے قائل تھے کہ ایک روحانی اور بنیادی عقیدہ کو عملانے کی ضرورت ہے جو سماجی اصلاحات کا نقیب بھی ہو اور اداریاتی تحول کا دائی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ مقالہ پیش کیا۔ آپ اگر کمنٹس دیکھ سکتے ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں صرف
नाम गिनाता हूं और इनके जो कमेंट्स हैं वो हम एक एक करके बाद में देखते हैं। बहुत सारे नाजरीन हमारा ये सेशन देख रहे हैं, जिसमें मैं नाम बोलता चलूंगा। उबैद खांडे हैं, गुलशन रजा साहब हैं, सबीहा सुंबल साहिबा अलीगढ़ से हैं, अलियास चौधरी हैं, इनायत बाबा हैं, हुसन आरा है, नुसरत अली खान काजी साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, अनु अब्बास हैं, मुबारक हुसैन साहब हैं, फरीद अहमद खान साहब हैं बम्बई से, उसके बाद मोहम्मद असगर साहब हैं, कहकशां अदीब हैं, इसके साथ साथ सैफी सरौंजी साहब ने आपको बहुत नवाजा है, कहते हैं कि बहुत खूबसूरत मकाला है। इसी के साथ रशीद फतेह साहब हैं, आरिफ हक साहब ये ओमान से आपके साथ हैं, हुसन हैदरी साहब हैं, दारक गिरी साहब हैं, फयाज खान साहब हैं, बेशुमार नाम है और कुछ मेरे यहाँ स्क्रीन से क्योंकि निकल भी गए हैं ऊपर। तो इन तमाम तर जितने भी सामीन हैं, हमारे नाजरीन हैं, इन्होंने आपको सराहा है, आपके इस मकाले को कहा है कि ये इंतहाई दकीक, वकी और तहकीकी मकाला है। कृष्ण मीना साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो इन तमाम तर नामों का गिनाना मेरे इसलिए था कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी सवाल भी किया। हाँ, वसी, मैं भूल गया हूँ, प्रोफेसर वसी बख्तियार साहब हैं, उन्होंने एक सवाल भी किया था। तो बहुत सारे नाम जो ऊपर निकल चुके हैं, मैं चूंकि इसीलिए तेज तेज लिख भी रहा था, मैंने कहा ये सब चीजें जो है बाद में ऊपर निकल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत मयारी जो है ये अपना मकाला पेश किया। बेशक के आपने कोई कोना छोड़ा नहीं है, कोई गोशा छोड़ा नहीं है। इकबाल के हवाले से जो भी आपने बातें की, क्योंकि हम जानते हैं इकबाल शायर भी थे, मुसन्निफ भी थे, कानूनदान भी थे, सियासतदान भी थे, फलसफी भी थे, अदब इत्तफाल के माहिर भी माने गए हैं। अलग शेड्स हैं उनकी, वो चाहे उर्दू के हवाले से हो, फारसी के हवाले से हो, अंग्रेजी के हवाले से हो, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, हमें दिया है। जो आपने मकाले में नाम भी गिनाए कि वो किन किन शख्सियात से मुतासिर थे, वो चाहे टाल्स्टाई थे, गोइटे थे, हीगल थे, नीत्शे थे, अरस्तू थे या अर्नाल्ड थे, रूमी और मौदूदी साहब का भी आपने नाम लिया। बहुत ही खूबसूरती से, इतनी बारीकी से ये मकाला लिखा गया है। मैं क्योंकि बहुत सारे जो सवालात आए भी हैं या कुछ मुझे पर्सनल कहा भी गया है, वो सारी चीजें अपनी जगह। वसी बख्तियार साहब जो कि हमारे प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने लिखा है कि आप बताते खुद, क्योंकि मैं पहले आपके हवाले से बात करूं, उन्होंने लिखा है कि आप इकबाल के शेरी फलसफे से बहुत जो करीब हैं, तो आप बहुत बखूबी से उनके शेरी फलसफे पर बात करते हैं, ये उनका मानना था। तो बहरहाल हम ये भी पूछेंगे। और जितने भी आपने यहाँ फलसफे, जितनी भी उनकी शेर्स आपने गिनाई हैं, मैं उनमें थोड़ा सा मतलब जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि तसव्वुर इश्क हो, अकल हो, उनका तसव्वुर ज़मां मकान हो, खुदी का तसव्वुर उन्होंने दिया है। फन के हवाले से, क्योंकि तसव्वुर फन और बिलखसूस तसव्वुर औरत के हवाले से थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा, क्योंकि आज आपका मौजू जो था वो यही था कि फिक्र इकबाल और मौजूदा दौर के मसाइल, मौजूदा दौर के जितने भी मसाइल हैं उनमें से सिर्फ एक जो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तानीसियत की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जबकि इकबाल ने खुद ये कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और इसी के सोज से है जिंदगी का सोज़े दर्रूं, हम ये मान के चलते हैं। तो आज भी, यानी आज हम देख रहे हैं कि इकबाल को गुजरे हुए इस जहां से, यानी उनका फलसफा है, उनकी तमाम तर थ्योरीज हमारे पास हैं, लेकिन उन्होंने तब भी, यानी आज से 50 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब भी उन्होंने ये फलसफा हमें दिया था। तो वजूद जन पे, यानी मैं चाहूंगा कि ये जो इस वक्त हर तरफ मेरा वजूद, मेरी मर्जी जैसे नारे, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ऐसे में यानी इकबाल का वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, तो थोड़ा सा आप इस पे भी, और जो उनका खुद फलसफा फन था, यानी जो उनका तसव्वुर फन था, उस पे भी आप थोड़ा सा आप इज़हार ख्याल करें। और कहकशां अदीब साहिबा ने तो बहुत ही खूबसूरती से, कहकशां अदीब ने कहा है कि जिस तरह से आपने अपना मकाला पेश किया है, ये हमारे लिए एक मशअल राह है। जी शुक्रिया। उसमें इरफान साहब, ये मैंने जो मकाला पढ़ा तो उसमें तो मैंने थोड़ा सा एक जनरल आउटलाइन देने की कोशिश की है। हालांकि मैं इकबाल के जो है मजमूई फ़िक्र को 5-6 उन्वानों में तकसीम करता हूँ। मसलन उनका तस्वुर जमहूरियत बड़ा अहम मौजू रहा है,
उस पर भी उन्हें बात किया, और आज के ज़माने के लिए एक ज़रूरत भी है उसका, मैंने थोड़ा सा इशारा उसकी तरफ किया है, लेकिन पूरी तफसील के साथ बात नहीं की मैंने। वो भी एक इशू था। और दूसरा इशू इकबाल के यहाँ जो है वो ये, जैसे आपने फ़न के बारे में कहा, फिर तानीसियत के बारे में आपने, फेमिनिज्म, और उसके अलावा साइंस के बारे में इकबाल का क्या तस्वर था कि जो इस मसले इस वक्त हमें ज़रूरत है उसकी, और फिर तसव्वुफ, जी रूहानियत। बेशक बहरहाल इस वक्त चूंकि मैं 2-3 चीज़ों को समेटने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक तानीसियत का मामला है इकबाल के यहाँ, इकबाल बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे। अब मैं तकरीबन 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मज़ाहिब आलम और तानीसियत, फेमिनिज्म, और मेरा अच्छा खासा 50-60 सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है मैं, जहाँ पर ये ख़वातीन के मसाइल और उनके हुकूक के बारे में सेमिनार्स हुए हैं। तो वहाँ पर बात भी हुई है, और अमेरिका से लेके बाकी कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिला है इन मौज़ूआत पर बोलने के लिए। तो वहाँ पर भी मैंने ये महसूस किया कि लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से इकबाल ने इस मसले को अमली तौर पर हल करने की कोशिश की है, न तो इस हद तक वो गए हैं कि ये कहे कि भाई औरत को जो है अब अपनी हुकूमत खुद करनी चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसे हम तहरीकात देख रहे हैं और जैसे इसका आपने भी जिक्र किया है, वो एक दूसरी इंतहा है। और एक इंतहा ये है कि औरतों को बंद रखा जाए, वो तालीम भी हासिल न करे, वो घर से बाहर भी ना निकले, वो मस्जिद भी ना जाए, ये दूसरी इंतहा थी। तो इकबाल ने एक मुतवाज़िन रास्ता उसके लिए पेश किया है। तो उन्हें कहा कि मगरिब ने जो है असल में औरत को एक खिलौना बना दिया है, तमाशा बना दिया है, और मशरिक ने जो है औरत को गुलाम बना दिया है। तो ये दोनों इंतहाएं सही नहीं है। इसलिए इकबाल का ये जो कहना था कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, ये इतनी बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये एक शेर जो है उससे तो समझ लो कि पूरी एक तस्वीर सामने आती है इकबाल का तस्वुर तानीसियत क्या है। यानी अगर औरत को दुनिया से अलग किया जाए, मैनेज किया जाए, तो फिर तो कोई रंग ही नहीं, कोई मज़ा ही नहीं इस दुनिया। बेशक बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने कहा है कि मशरिक वालों ने औरत को गुलाम बना के रखा है और मगरिब वालों ने इतनी आज़ादी दे दी है कि ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने बात हमारे सामने रखी है। और ये दो यानी नज़रियात हैं, और इन दो नज़रियात के बीच में इकबाल का जो फ़लसफ़ा है वो कितना खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है। जी सर। मैं अर्ज ये करूँगा कि मसलन जैसे जैसे वो बतूल रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक नमूना, बतूल बाश, जी यदि वो हज़रत बतूल की तरह चाहते हैं कि आज की ख़वातीन हो जाएं, और वो एक ऐसी शख्सियत को सामने लाएं जो दुनिया में तब्दील लाए, हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी एक तरबियत का पहलू औरत का ये है कि वो कोई दूसरा आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि नामूस जन का मुहाफिज मर्द को बनना है। ये नहीं कि राइवलरी पैदा की जाए औरत और मर्द के दरमियान, बल्कि मर्द की जिम्मेदारी यह है कि औरत के नामूस की हिफाजत करे, और औरत जो है मर्द की जो है खामियों को दूर करे। ये एक मुतवाज़िन निज़ाम की बात कर रहे हैं वो, जैसे हदीस में आया है अन्निसाउ शक़ाइक़ु रिजाल, औरतें मर्दों के पाठ है, या कुरान ने कहा कि हुन्ना लिबास लकुम अंतुम लिबास लहुम, वो तुम्हारे लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। यानी औरतों को वो, मतलब आपको ये जान के हैरत होगी कि यूरोप को 500 साल लग गए ये मालूम करने में कि औरत के पास भी रूह होती है। और मैंने ये अमेरिका में कही थी, और यही बात जो है अरस्तु की 2 बीवियाँ थी, और वो कहता थी औरत के 18 दांत होते, हालांकि उन बीवियों ने उसको कभी अपने दांत नहीं दिखाए, वरना वो कहता कितने दांत होते। तो इस किस्म के मुगालते औरतों के बारे में थे। और विच क्राफ्ट को आपने सुना, विच हंट का आपने सुना होगा, वो पूरी एक तहरीक चली यूरोप में, कितना औरतों को मारा जाता था। विच हंट के बारे में, विच क्राफ्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सिलसिला था। और औरत का जब शादी औरत की होती थी तो उसको हस्बैंड कहते थे मर्द के साथ, यानी औरत का कानूनी वजूद खत्म हो जाता। इस पर मैंने लिखा है, अच्छा खासा लिखा, मैंने इस पर काम भी किया है। तो अल्लामा इकबाल ने एक रियलिस्टिक अंदाज से ये पेश करने की कोशिश की है, ना हमें इतना मगरबी बनने की ज़रूरत है कि हम अपने घर को छोड़ दें और फिर अपने हुकूक, अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करें, और ना इतना हम बंद रहे कि तालीम भी हासिल ना करें। तो तालीम हम हासिल करें, लेकिन बतूल बाश, ये असर पिनहाश, यानी इस दुनिया से दूर रहना है बतूल की तरह, लेकिन अपने आप को तैयार करना है एक बहुत बड़े काम के लिए। और वो क्या है, दुनिया को हसनैन जैसी एक बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत फराहम करना, ताकि वो संभाल सके दुनिया को। और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल ने जो है औरतों की तालीम की मुखाफत नहीं की। बेशक इकबाल ने औरतों की तालीम की मुखालिफत नहीं की, बहुत ही आफाकी पैगाम दिया है उन्होंने, और इसी पैगाम को ये जारी रखेंगे।
اور اس بیچ میں ہمارے ساتھ ذاکر ملک بریسی، عالم بنارسی صاحب، کہکشاں ادیب صاحبہ، فیاض خان صاحب اور جڑتے جا رہے ہیں. بہت سی خوبصورتی سے آپ. جی ہاں محترم. تو بالکل اس میں اصل میں جی تھوڑا سا یہاں پر کوئی نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، بار بار جی جی کٹ رہا جی ہے. میں تو جانتا ہوں، اسی لیے ہاں. تو اچھا، لیکن اچھا ہے کہ آپ بیچ میں اس کو وہ جو بھر رہے جو خامیاں فل ان دی بلینکس آپ کرتے رہے جب یہ میرا جی کنیکشن آؤٹ ہو جائے. بے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں اقبال کے بارے میں یہ بات کہنی چاہیے. اقبال ایک ریئلسٹک آدمی تھے. انہوں نے ویسٹ مغرب میں جا کے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پر عورت کو آزادی ملی ہے، اور اس کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے ہیں. کئی جگہوں پر بہت اس کی تعریف کی ہے. لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے جو پرابلم پیدا ہو گئی تھی ان کا بھی اس کو اطراق تھا اقبال کو. اس لیے وہ اخلاقی لحاظ سے عورت کو ایک محفوظ قلعے میں رکھنے کے بعد تعلیم کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو جو ہے ویسٹ سے مت لے لیجئے، ویسٹ کی اچھی چیزوں کو لے لیجئے، لیکن جو آپ کی وراثت ہے حضرت فاطمہ کی صورت میں، اور جو فاطمہ استنبولی کی جو صورت میں، جو اور باقی عورتوں کا ذکر نے کیا ہے، بہت سارے ایسی عورتوں کا ذکر نے کیا بار بار اقبال نے، تو ان کو اپنا نمونہ بنا کے، اور اورنگزیب کی جو بیٹی ہے تو ان کا ذکر کیا انہوں نے، اور انہوں نے سمبولک انداز سے ان شخصیات کو پیش کیا خواتین کے نمونے کے لیے. تو یعنی وہ پریکٹیکل عورتیں تھیں، وہ کام کرنے والی عورتیں تھیں، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو کئی جگہ پر ذکر کیا انہوں نے اپنی فارسی شاعری میں، اور بھی اسی طرح سے جو ہے تو وہ جو اپنی ماں کے بارے میں جو ان کی نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے علامہ اقبال نے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس طرح سے کسی اور کو نہیں کیا ہے. یہ بھی تو ایک عورت کے لیے احترام کا ایک پہلو ہے، ماں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے ہمارا، اس کی عظمت کتنی ہے. تو اس طرح سے مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں علامہ اقبال نے جو ایک بہت ہی متوازن اور ایک بہت ہی مناسب رویہ اختیار کیا ہے، جس میں افراط تفریط نہیں تھا. وہ نہ اتنا زیادہ مغربی تھے کہ بالکل ہی بھول جاتے اپنی مشرقیت کو اور اپنی اسلامیت کو، اور نہ اتنی مشرقیت تھے کہ قبائلی روایت کے حوالے عورتوں کے مسائل کو کرتے نہیں. انہوں نے کہا اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں ہمیں ان کو وہ حق دینے چاہیے، اور جو آج کے زمانے میں عورت کو جو نئی جہتیں ملی ہے آزادی کی، فکر کی، تعلیم کی، ان سے بھی اس کو محروم ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ بے شک بہت ہی خوبصورت. چونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے علامتوں، استعاروں، تشبیہات کا سہارا لے کر اپنی شاعری میں بہت سی پوشیدہ باتیں کہی ہیں، جن میں ہم چاہے خواتین کی بات کریں یا دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مذاہب ہیں، انہوں نے ہندو پر بھی لکھا، انہوں نے سکھ ازم پر بھی لکھا، انہوں نے اسلامیات کے حوالے سے بھی لکھا، انہوں نے بدھزم پر بھی لکھا. یعنی انہوں نے کسی بھی مذہب اور مسلک کو جو ہے نہیں چھوڑا. تمام تر جو ان کی شاعری ہے یا جو پیغام ہے، خود انہوں نے کہا تھا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مندوں کا طرز کلام اور ہے. یہ جو عشق رکھتے تھے وہی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. تو انہوں نے جو اپنا فلسفہ، جو پیغام پہنچایا ہے، وہ تمام دنیا کے لیے یکساں تھا. اس میں چاہے ہندو تھا، مسلم تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، کیونکہ یہ حرکت والے تھے. جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ عملی کام کرنا پسند کرتے تھے. ان کی فکر، ان کی سوچ ہمیشہ متحرک رکھنے پر آمادہ رکھتی تھی انسان کو. اس بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ نے بہت سارا بتایا بھی ہے کہ انہوں نے کسی سے فلسفہ لیا، کسی سے تصور زمان و مکان لیا، بہت سارے ناموں کو چھوڑ کے. یعنی انہوں نے ارنالڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. عطیہ فیضی کا ایک نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہاں ان کی رفاقت میں انہیں بہت آسودگی ملی. تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کہیں کچھ، اگر ان کے بالکل ایک زمانے میں جب آپ لوگوں کی طرح جوان تھا تو ان موضوعات کے ساتھ دلچسپی تھی ابھی بھی. تو پھر میں نے اس پہ پڑھ جو اس کے خطوط جو ہے، بہت سارے خطوط جو ہے عطیہ فیضی کے نام اقبال کے ہیں، میرے خیال میں سب سے زیادہ. اور پھر اس کے بعد میں نے وہ سب خطوط پڑھ لیے تھے اور اچھی طرح سے ان کو پڑھا تھا. پھر میں جو پروفیسر عبدالمغنی صاحب سے ملا تھا، اس سلسلے میں نے سے بات کی تھی. وہ یہاں آئے تھے، ایک بار کشمیر تشریف لائے تھے، تو ویلکم ہوٹل میں ان سے میں ملنے گئے، اسی لیے کہ میں ان سے پوچھوں کہ بھئی آپ بتائیے اقبال نے جو خطوط لکھے تھے عطیہ فیضی کے نام، تو اس کا پس منظر کیا تھا. تو یہاں بھی ان سے بات ہوئی تھی اور علی گڑھ میں بھی. تو انہوں نے کہا اصل میں یہ احترام سے بھرے ہوئے خطوط تھے. اصل میں عطیہ فیضی نے اقبال کے فکر میں ایک ایسی حرکت پیدا کی اور جلو جو ہے اس میں ایک اضافہ کیا، اور ایک ان کو رفاقت دے دی اس طرح کی کہ جو ایک مطلب ہم کہیں گے خوارانہ
खवाराना शफकत, तो उसमें कोई ऐसा गलत कोई तासुर नहीं था जैसे बाज़ लोगों ने गलत अंदाज से पेश करने की कोशिश की कि इकबाल की जो है तहारत फ़िक्र और तहारत नज़र हम जानते हैं कैसी थी, लेकिन बाज़ लोग उसको गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। वो एहतराम था ख़वातीन के लिए, और ख़ास तौर से वो इतनी इज़्ज़त ख़वातीन की करते थे कि अतिया फैज़ी अपने आप को उनके साथ जो है कलाम करने में, उनको ख़त किताबत लिखने में उनको कोई तकल्लुफ़ नहीं रहता था। बड़े ख़ानदान की मतलब वो ख़ातून थी, वो बहुत अजीम ख़ानदान की, और उसके बावजूद जो अल्लाह इकबाल को वो समझती थी कि ये एक, जैसे सातर ने एक जगह कहा कि फुलनेस ऑफ बीइंग डज नॉट कम विदाउट सच टाइप ऑफ एसोसिएशंस, जैसे जॉन पॉल सातर ने कहा। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इकबाल की जो निजी ज़िंदगी थी, खानगी ज़िंदगी जो थी, उसमें उनको इतनी रफ़ाकत नहीं मिली थी, मुझे ऐसा लगा। कुछ चीज़ों में उनको डिस्कस करने की ज़रूरत थी, फिक्री अंदाज से बातें करने की ज़रूरत थी, तो वो एक फिक्री हम आहंगी का भी एक मरहला होता है, तो वो अतिया फैज़ी ने उनको फराहम किया, और उसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने उनके साथ जो एक बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का रवैया उनके साथ, जब वो ख़त लिखते उनको, तो वहाँ से भी ये बात झलकती है कि उनके दिल में ख़वातीन का कितना एहतराम था, और ख़वातीन भी किस तरह से अपने आप को उनकी सोहबत में सेफ समझती थी अपने आप को। ये मामूली बात नहीं होती है, इसको लोग नहीं समझ सकते, जो लोग बिल्कुल ख्वाहिश पसंद होते हैं, या जो मतलब जिनकी नज़र सिर्फ जो। बहुत ही ज़रूरी सवाल था ये, और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब भी दिया। बहुत ही अच्छा भी लगा, क्योंकि इस पहलू को दुनिया ने मुख्तलिफ रंग दिए हैं, और जिस रंग को आज आपने ख़वाराना कह के यहाँ नज़रिया पेश किया, मुगनी तबस्सुम साहब की बात आपने की, तो ये अच्छा लगता है जब किसी स्कॉलर से एक रब्त जुड़ता है, इस गुफ्तगू का एक बहुत आला मयार हो जाता है, क्योंकि बहुत सी किताबों में बहुत सारे नज़रियात हैं, और इन तमाम को पढ़ के जब कोई एक मुस्तनद शख्सियत आके और मुस्तनद हवाला दे के बात करे तो बहुत अच्छा लगता है। इस बीच में जाकिर मलिक बलेसी साहब ने आपसे पूछा, चूंकि इकबाल अक्सर अपनी यानी कश्मीरियत होने पे, यानी कश्मीरी ब्राह्मण कहा जाता है उन्हें, तो कश्मीर के हवाले से उनका रिश्ता बहुत जोड़ा जाता है। वो चाहे लंदन रहे, रूस रहे, पेरिस रहे, बहुत घूमे, वो कश्मीर पर वो अक्सर फख्र करते थे। तो कश्मीर के हवाले से उनका क्या रिश्ता है, ये पूछा है जाकिर मलिक बुलेसी ने, कि वो हमेशा इस पे रश करते रहे, तो कोई खास वजह, कोई अकीदत? जनाब अली, असल में आपको खुशी होगी सुन के कि मेरी पहली किताब इकबाल पर जो है कश्मीर और इकबाल पर ही शाया हुई थी, एक पम्पलेट की सूरत में। अब मेरी किताब में दिफा इकबाल में भी उसका एक कुछ ऐसा है। तो असल में इकबाल जो है अपने आप को जिस्मानी लिहाज से गिलेजित, यानी वो जन्नत कश्मीर खाकी, यानी वो कहते हैं कि तनमज़ गिलेज़ ख़ियाबान जन्नत कश्मीर, वो कहते हैं कि मेरी जो जिस्म की मिट्टी जो है वो कश्मीर के जन्नत से है, बागबान बाग से है, और दिल हरी में हिजाज़ो नवाज सिराज, और मेरा दिल जो है वो हरी में हिजाज है, और आवाज़ शिराज की है, ईरान की आवाज़, शिराज की आवाज़। दिल जो है मक्का मदीना में लगा हुआ है, और मिट्टी जो है कश्मीर की है, और ये कितनी खूबसूरत अंदाज से। और फिर तमाशाए डल कुन बहंगा में शाम, तो डल के किनारे अल्लामा इकबाल रहे हैं, और शाम का नज़ारे की ऐसी उन्होंने जो है तस्वीर खींची की है कि मन खुदारा दीदा माजा बेहिजाब, मैंने अपने रब को जो है बेहिजाब देखा कश्मीर में डल के किनारे, जब मैं नज़ारा कर रहा था शाम के वक्त। तो और फिर जो उन्होंने हारवन में जो नज़म लिखी है, और फिर जो है कशीरी बा बंदगी खू गिरफ्ता बुते मी तराश संगे मज़ारे, और फिर शाह हमदान के साथ उनकी अकीदत जो है कि मतलब यानी वो यानी बहुत इज़्ज़त आफरीदा मर्द ईरान सगीर बाहुनर हाय गरीब व दिल पजीर। तो ये एक ज़बरदस्त अकीदत कश्मीर के साथ, एक तो वतन भी उनका था, उनके आबा अजदाद का वतन था, और दूसरा उनको कश्मीर के साथ एक रूहानी निस्बत थी। और बाज़ लोग कहते हैं उनके आबा अजदाद में हज़रत शेख नूरुद्दीन वली के जो है जो मरीद, बाज़ लोग कहते हैं कुछ उनके बड़े नज़दीकी लोग भी शामिल थे। और ऐसा लगता है कि जैसे इकबाल जो है कश्मीर के बारे में सोचते थे हमेशा, चाहे वो लंदन में हों, चाहे वो कहीं भी हों, तो वो कश्मीर के बारे में सोचते थे। तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी, और एक तो दूसरी बात उनको ये कश्मीर के लोगों के बारे में उसको ऐसा लगता था कि कश्मीर के लोग बड़े ज़हीन हैं। और वो जो उन्होंने जो लोलाब में जो उनकी नज़म लिखी है, वाद ये लोलाब, यानी वो बहुत ज़बरदस्त नज़म है, आप पढ़िए, उसके वजह तैयार होता है इंसान का। घर साहिब हंगामा न हो मनबर व मेहराब, दी बंदे मोमिन के लिए मौत है या खाब, ए वाद ये लोलाब।
تو یہ ایک اور انور شیخ کشمیری کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا ہے، اور بقول سید احمد اکبر آبادی صاحب کے ہم 8 پیج کے، اور یہ طیب صاحب نے، قاری طیب صاحب نے بھی اس کا جواب لکھا ہے، اپنی کئی جگہ پر ذکر کیا ہے کہ 8 پیج کے جوابات لکھتے تھے علامہ اقبال کے سوالات کے جواب انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنا ذکر کیا ہے۔ اور میں نے جو کتاب جو ہے خطبات اقبال کے ایک تنقیدی مطالعہ، اس میں میں نے کئی خطوط جو دکھائے ہیں جو علامہ اقبال نے انور شیخ کشمیری کے نام لکھے ہیں، سلیمان ندوی صاحب کے نام لکھے، لیکن انور صاحب کے نام لکھے۔ تو ایک تعلق تھا ان کا، لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ہی آپس میں جو ہے اپنے آپ کو کشمیر کا ایک آدمی سمجھتے تھے۔ اور جب کشمیر یہاں تشریف لائے تھے 1921 میں، اور کشمیر کے کریا اور مختلف جگہوں پر انہوں نے مطلب قیام کیا، اور پھر ہارون کے پاس جو انہیں نظم لکھی ہے تو وہ زبردست نظم ہے، ادبی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے اس کا بڑا زبردست کی اہمیت ہے۔ اس لیے کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کشمیر کے سپرو خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے ایک ہی جگہ یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے برہمن زادے کے علاوہ جو روم و تبریز کے اسرار جانتا ہو، برہمن زادے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیا بہت ہی خوبصورت جانکاری فراہم کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان، اور اتنی ہی خوبصورتی سے ناظرین آپ سن بھی رہے ہیں۔ چونکہ آج کا یہ سیشن خصوصی اقبال کے حوالے سے ہی رکھا گیا ہے، اسی لیے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ اقبال کے حوالے سے ہی ہو رہی ہیں۔ جی محترم، وہاں نیٹ کی تھوڑی سی میرے خیال دقت ہے، تو کشمیر کے ہی حوالے سے جی کشمیر کے ہی حوالے سے ذاکر ملک فرما رہے ہیں کہ کہیں شیخ عبداللہ کو اور انور شاہ کشمیری کو انہوں نے کوئی خطوط وغیرہ بھی لکھے تھے، کیا اس کا کوئی ہے؟ بالکل، ویسے شیخ اللہ صاحب نے کئی جگہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں اکثر جایا کرتا تھا لاہور میں نے اقبال کی کئی مجلس سے جو ہے اس میں اٹینڈ کی ہے، شیخ اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، اور جس کا ذکر جو ہے جگناتھ آزاد نے بھی اقبال اور کشمیر والی کتاب میں کیا ہے، کئی جگہ پر کیا ہے۔ اور علامہ اقبال کے اشعار کو جو ہے شیخ محمد اللہ مرحوم نے بہت جگہ کوٹ کیا ہے، کرتے رہتے تھے ہمیشہ، اور ایسا لگتا تھا کہ اقبال کے ساتھ ان کی بھی ایک روحانی وابستگی تھی، ایک دلی وابستگی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی میں جو ہے اقبال چیئر کے نام سے پھر وہ اقبال انسٹیٹیوٹ بن گیا تو قائم کیا، اور اس میں سب سے بہترین اقبال شناس جناب پروفیسر عالی احمد سرور کو بلایا۔ تو یہ شیخ محمد اللہ صاحب کی اقبال کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو وہ تعلق تو رہا ہے، انور صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے، شیخ محمد کے ساتھ بھی رہا ہے، اور اچھا خاصا خط کتابت بھی رہی ہے، اور بعض لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی کشمیر کے لوگ وہاں جاتے تھے لاہور زمانے میں، ان سے اقبال ملتے تھے، اور بہت محبت سے ان سے مطلب جو ملتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، وہاں کے حالات پوچھتے تھے۔ کافی واقعات اس سلسلے میں آئے ہیں، اور یہ جو گلانی بھی خیال صاحب کی کتاب بھی ہے تو اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور جگناتھ آزاد صاحب نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور جگناتھ آزاد کا تو واقعی بہت کنٹریبیوشن ہے، جب ہم دیکھتے ہیں جگناتھ آزاد صاحب ہمارے ہندوستان سے زیادہ جو ہے پاکستان میں قبولے گئے، ان کو وہاں بہت زیادہ پذیرائی ملی، لیکن آج موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ماہر اقبالیات کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہاں آپ کی نظر میں کہیں دور دور تک کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ ضرور بتائیں۔ ماہر اقبالیات کا چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمیں فخر ہے کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کشمیر چاہے مطلب میں پوری بات کرتا ہوں، جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں، اقبال پر یعنی وہ دسترس، وہ جو ان کا فن تھا، وہ جو ان کی تخلیقات تھی، آج خود یعنی جو ہمارے بیچ میں جگناتھ آزاد صاحب گزر گئے، ہم یہاں بات نہیں کرنا چاہتے اس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت غیر مسلم شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا کام ان پر کیا، کہیں آج ایسا نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی کیا وجوہات ہے؟ اچھا، ایک دو وجوہات میں عرض کروں کہ چونکہ جن چیزوں کے ساتھ اقبال کو دلچسپی ہے مجھے بھی دلچسپی، پتہ نہیں کیوں شروع سے، بلکہ میں نے فلسفہ پڑھنے کا من اسی لیے بنایا جب میں علی گڑھ میں فلسفہ اور پھر جے این یو میں فلسفہ پڑھنے گیا، ویسٹرن فلسفی، تو یہ اقبال کی شخصیت کی اثر پذیری کی وجہ سے سب کچھ تھا۔ اور پھر اقبال کا ذکر میں اپنے استاد محترم جناب فاروق بخاری صاحب مرحوم سے سنتا رہتا تھا اکثر، اور اقبال کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور جن چیزوں کے ساتھ اقبال کو دلچسپی تھی مجھے بھی دلچسپی ہو گئی، فلسفی ہے، تصوف ہے، ادب ہے، سائنس ہے، اور کوئی ایسا موضوع ہے نہیں جس کے ساتھ اقبال کو دلچسپی نہیں تھی جو اپنے زمانے میں کوئی اہمیت تھی۔
تو اس لیے بدقسمتی کا مقام ہے کہ آج کل جو ہم لوگ ہیں تخصص کہیے یا جو بھی کہیے ہم لوگ جو ہے یک رخی ہو گئے. ہمارا ایک رخ پہ نظر ہے, ہماری باقی رخوں پر نظر نہیں ہے, علم کے بھی ادب کے بھی کسی. اور اقبال کو سمجھنے کے لیے آدمی کو ہمہ جہت ہونا چاہیے, جیسے ساتر کو سمجھنے کے لیے, جیسے برٹن رسل کو سمجھنے کے لیے, جیسے غزالی کو سمجھنے کے لیے, جیسے ٹیگور کو سمجھنے کے لیے, جیسے اروبندو گھوش کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ میں فرق نہیں کرتا ہوں, میں ایک عالمی ادب اور فلسفے کا طالب علم ہوں, اور میں سب عظیم مفسرین اور مفکرین کی کاوشوں کی داد دیتا ہوں, اس سے استفادہ کرتا ہوں جیسے اقبال نے کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اقبال کی ان تمام جہات کا احاطہ کرنے والے ایسی شخصیات پیدا نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارا علم اب محدود ہو کے رہ گیا ہے اسپیشلائزیشن کے چکر میں. اور اس سے پہلے جو ہے ایک ہمہ جہتی علم ہوا کرتا تھا. آپ سائنس کے طالب علم ہیں لیکن آپ فلسفہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, آپ کو ادب کے ساتھ بھی دلچسپی, آپ کو فارسی کے ساتھ بھی, لٹریچر کے ساتھ, آپ ہندی کے ساتھ بھی, آپ انڈین فلسفی کے ساتھ بھی دلچسپی آپ کو. اب ایسا نہیں ہے. اب اگر آدمی ہے تو اس کا ایک تخصص ہے, ایک اسپیشلائزیشن, دوسرے میں اس کو کچھ پتہ نہیں, اور اس سے بڑا نقصان ہوا. یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اقبال کو جو ہے بعض لوگوں نے مسلمانوں کا شاعر قرار دینے کی کوشش کی, جبکہ ایسا بالکل نہیں. اقبال کی, جیسے میں نے پہلے اپنے مقالے میں اس کا ذکر کیا, اقبال کی عالمی فکر تو کسی بند دائرے میں اس کو ہم قید کر ہی نہیں سکتے. وہ فکر جو ہے عالمی آفتاب کی طرح جو ہے, عالم تاب کی طرح جو ہے بکھرتی ہے ہر جگہ. اور یہی وجہ ہے کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی, اتنا بڑا شعر علامہ اقبال کا ہے. اور انہوں نے, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے جو ہے برتری ہری کا ذکر کیا ہے, رام جی کا ذکر کیا ہے, رام کا ذکر کیا ہے, کرشن جی کا ذکر کیا ہے, نانک کا کیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی ایسی شخصیت دنیا میں بڑی ہے نہیں جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے. زرتشت کا ذکر کیا ہے, حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے, موسیٰ کا ذکر کیا ہے. اور پھر فلسفیوں میں کسی فلسفے کا ذکر کرنے کے بغیر رہے ہی نہیں وہ جو زمانے میں مشہور تھے یا پہلے تھے. تو یہ ایک عالمی فکر, اس کو میں نے یہ جو افتخار شاعر کے جو افتخار امام صاحب فرماتے ہیں, یہ جو عالمی فکر محل میں تھے, وہ عالمی فکر محل میں ہی تھے. اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھتے تھے ایک بلند سطح سے. تو جہاں سے بھی ان کو اچھی بات ملتی تھی نا, اس کو وہ حاصل کرتے تھے. جیسے مہابھارت کا اس کا یہ جو ہے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے نا, لیٹ نوبل تھاٹس کم فرام آل سائڈس, یہ رگویدا کا ہے, لیٹ نوبل تھاٹس کم فرام آل سائڈس. اور حدیث میں ہے, اس نے فرمایا کلمات الحکمت دولت المومن فائز وجدہ فهو حق بها. حکمت کی بات مومن کی گم شدہ پونجی ہے, جہاں سے بھی ملی حاصل کرے. اور اقبال نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کے قائل. لیکن آج کے زمانے میں ہمارے اسکالرس, ہمارے طلباء جو ہے وہ محدود فکر کے حامل ہوتے ہیں, اس لیے وہ اقبال کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہے, مثلا ہمارے بشیر احمد نحوی صاحب کشمیر کے, ماشاءاللہ اتنا کام نے کیا علامہ اقبال پر کہنے کی کوئی. ایسے ہی سہیل اقبال صاحب جو ہے, یا جو ہے محمد جاوید صاحب جو ہے, ماشاءاللہ میں ان سے ملا تھا ایک بار, وہاں پر انٹرنیشنل کانفرنس تھی یہ ہے رشی کیش میں, تو میں وہاں تھا, ان سے ملاقات ہوئی تھی احمد جاوید صاحب سے. ایسے ہی جو ہے عمر سہیل صاحب ہے, اور ایسے ہاشمی صاحب ہے, رفیع احمد ہاشمی صاحب ہے, اور یہاں غلام رسول ملک صاحب ہمارے کشمیر کے ماشاءاللہ, مرغوب بانحالی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیات ہے یہ, بہت کام کر رہے ہیں اس وقت. ایسے ہی جو ہے یوسف قرضاوی صاحب جو اس وقت مطلب وہ جو قطر کے ہیں بڑے زبردست اسکالر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی کام کیا علامہ اقبال. اور میں نے خود سنا ان کے علی گڑھ یونیورسٹی میں السندھ لنا والہند لنا والکل لنا, تو وہ سارے جہاں سے اچھا کا وہ ترجمہ کر رہے تھے چین و عرب ہمارا کا عربی میں. تو اس طرح سے دنیا میں بہت ساری شخصیات اس وقت بھی ہے جو علامہ اقبال پر کام کر رہی ہے, لیکن اب طرح ان کی تعداد کم ہو رہی ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمارا علمی مزاج جو ہے کم ہو رہا ہے, تعلیمی مزاج جو ہمارا جو ہے اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. ہمارا جہت تعلیم کا تصور تھا, جو ہمارا مشرقی رواج, جو ہماری مشرقی روایت. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مطلب نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کچھ انہوں نے اس کو ہمارا جہتی انداز سے, ہولسٹک انداز سے وہ بات کر رہے ہیں. اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اقبال جیسے ہی شخصیات کو سمجھنے کے لیے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا. اور اقبال کی فکر کو صرف مسلمانوں تک محدود رکھنا صحیح نہیں ہے. وہ عالمی فکر کے حامل تھے, اور ان کی فکر میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے. اور اگر اس کو صحیح انداز سے پیش کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اقبال ایک عالمی فکری جو ہے پیمانے پر جو ہے پوری طرح سے اترتے ہیں, اور ایک عالمی فلسفی بننے کی ان میں پوری طاقت ہے, قوت ہے.
لیکن بدقسمتی سے ویسٹ نے ان کو اس انداز سے نہیں دیکھا ہے. یہ ہماری شمل اور نکلسن اور آربری اور بعض 4-5 لوگوں نے کے علاوہ اتنی توجہ ان کو نہیں دی گئی جتنی ان کو دینی چاہیے تھی. اس میں ہماری بھی غلطی ہے کہ ہم نے اقبال کو اپنی سطح پر لانے کی کوشش کی بجائے کہ ان کی سطح پر چلے جاتے. تو اس وجہ سے اقبال کو ہم اس طرح سے پیش نہیں کرے دنیا کے سامنے. جب تک پیش کرنے والے بھی نہ ہوں، پیشکار بھی نہ ہوں، تو تب تک تو وہ بات بنتی نہیں نا. تو اس لیے آپ کو ایسے انٹرپریٹ کرنا پڑے گا اقبال کو. اقبال نے جو دنیا میں ہے کہیں پر بھی، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اقبال کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی فکر، ان کے خطوط، ان کے علم الاقتصاد، ان کی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ان کے تصوف، ان کی لٹریری جو حیثیت ہے، ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. اور جو ان کا کمپریٹو ریلیجن کا جو ان کا تصور تھا تمام مذاہب کے ساتھ مکالمہ، تو اس کو بھی سامنے لائیں اور عالمی تناظر میں ان کو پیش کرے. ان کو مطلب یہ جو ہے لوکل تناظر میں پیش نہ کرے، ان کو عالمی تناظر میں پیش کرے. تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بڑی اچھی بات کہی تھی برکلے نے، جارج برکلے نے، تھنک ود لرنڈ اینڈ ٹاک ٹو ولگر. ہم نے اقبال کو ولگر کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن تھنک ٹو لرنڈ کے ساتھ ان کو بات کرنے کا موقع، ان کی جہتوں کو. یہ تو ہماری شمل نے ترجمہ کیا جب گیبریلز ونگ، اور یہ تھوڑا نکلسن نے کیا، لیکن بقول غلام رسول ملک صاحب کے بہت ساری انہوں نے فاش غلطیاں اس میں کیا ترجمہ میں. لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے نکلنے چاہیے جو ان کے فارسی کلام کا بہترین ترجمہ انگریزی میں کریں، جرمن میں کرے اور دوسری عالمی زبانوں میں کرے. ہمارے پاس تو ارسطو جو ہے اور باقی لوگ تو انگریزی میں ہے نا، آج کل اردو میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے. تو ہم اقبال کو ہر زبان میں پیش کیوں نہ کرے دنیا کے سامنے؟ یہ تو اقبال نشوٹس کا کام ہے دنیا میں، اسی لیے تو وہ قائم ہو گئے. یہ صرف مشاعرے کرنا اور مذاکرے کرنا کافی نہیں ہے، علمی انداز سے کام کرنا ہے جو اعلیٰ معیار کا ہو، اس کی ضرورت محسوس. بے شک. یعنی اقبال کا جو آپ نے یہاں ذکر خیر کیا کہ کس طرح سے ان کے چاہے انگریزی کے جو لیکچر ہیں اور کس طرح سے انہوں نے علم اقتصاد پر انہوں نے بڑا اچھا کہا ہے، اور اس طرح ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ بانگ درہ ہے، بال جبریل ہے، پیام مشرق ہے، جو بھی ہیں، ان تمام تر چیزوں کے ان تمام تر کتب کے اندر جو ان کا پیغام ہے، اس پیغام کو آفاقی بنایا جائے. وہ یعنی محدود نہ رکھا جائے، یونیورسل اس کے اندر ٹروتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تمام مذاہب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے. خود انہوں نے ایک شعر، چونکہ آج ہم صبح سے ان کے اشعار پڑھ رہے ہیں، تو ایک شعر مجھے بڑا خوبصورت لگا جو آپ کا یا کوٹ آپ نے کیا ان کو، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. یعنی جس طرح سے انہوں نے پریکٹیکل شیپ میں انسان کو چاہا ہے کہ بھائی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھے نہ رہے، وہ چاہے ملا ہو، پنڈت ہو، بہت سارے انہوں نے جو ایسے کردار ہیں ان کو جو ہے وہ طنز کا نشانہ بنایا ہے، چاہے وہ زاہد ہو، بہت سارے ایسے نام ہیں جو انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں. آج سے تقریباً آپ دیکھیے کہ کتنی دیر پہلے انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا سے کیا ہو جائے گی. آج ہمیں ضرورت ہے اقبال کے ایسے ہی اشعار جو ہیں وہ نکالے جائیں، اور جتنے بھی اقبال کے نام پر انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کے یعنی فلسفے کو، اس طرح کی تھیوریز کو سامنے لائیں، اور صرف مشاعرے کرانے سے نہیں، اس طرح کے لیکچر رکھے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تحریک بقائے اردو یہ آج کا جو سیشن ہے، خصوصی گفتگو رکھی تھی ہم نے، اور یقین جانیے 2010 سے لے کر آج تک یعنی 10 سال ہو گئے ہم نے مشاعرے 1 یا 2 کرائے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں، 1 یا 2 کرائے ہیں، ورنہ ہم نے کانفرنسز کرائی، سیمینار کرائے، مباحثے کرائے، کوئز کروائے، اور کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں ہم کرنے میں پیش رہے ہیں. سرکار کے وہاں سے بھی ہم نے کچھ چیزیں کروانے کی کوششیں کی ہیں. تو یہ جو سارا ایک میں کہوں گا کہ اقبال کے حوالے سے آپ نے یہاں پیش کیا، بہت ہی خوبصورتی سے یہ لوگوں نے بھی سنا ہے. لیکن میں چونکہ آپ کو بہت سارے اعزازات اور انعامات بھی ملے ہیں، میں ابتدا میں یہ سب چیزیں کہہ نہیں سکا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ کس پہ ہے، اور آپ نے کون کون سی کتب جو ہیں وہ منظر عام پر لائی ہیں، اور کون کون سے انعامات و ایوارڈز جو ہیں آپ کو یعنی اعزازیہ جو ہیں وہ ملے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ اپنی شان میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتہ لگے کہ جن کا یہ لیکچر سن رہے تھے وہ اپنے آپ میں کتنی بڑی شخصیت ہے.
جی اصل میں اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھتا ہوں، اور جس دن سے آدمی اپنے آپ کو عالم کہنے لگے تو سوال شروع ہوتا ہے علم کا تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور بہت جگہوں پر جانے کا موقع ملا ہے، اور زانوئے تلمذ جو ہے بڑے بڑی شخصیات کے سامنے تک کیا، واہ اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ میں یہاں ایک بات بھول گیا تھا، یہ ہمارے ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی صاحب جو اقبال انسٹیٹیوٹ جو ہے فارس ہے، مطلب جو ہے فلاسفی اینڈ کلچر، اس کے جو اس وقت جو مطلب سمجھ لو نگراں ہے، تو انہوں نے جی بہت اہم کام کیا ہے نظر اجتہاد پر اقبال کے، بہت اہم کام کیا ہے، اور اللہ کا واہ شکر ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری اچھی اچھی کتابیں چھپی ہے، تو خاص طور سے اقبال کے ریکنسٹرکشن کے تناظر میں ان کا کام بڑا زبردست ہے، کیونکہ واہ ریکنسٹرکشن بہت کم کام ہوا ہے۔ تو واہ وہ بھی اچھا، جو آپ نے اب میرے بارے میں سوال کیا، تو میں یہی مطلب میں یہی کہوں گا کہ میں بہرحال کوئی خاص تو نہیں ہے، بس یہی کہ مطلب مجھے ایران میں ایک بار انعام ملا تھا، مجھے وہاں میں گیا تھا، وہاں سیستان کے گورنر نے مجھے انعام دیا تھا، اعزازی زندہ سرٹیفکیٹ دیا تھا، میں وہاں سے، یہ 1906 کی وقت ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے زوراسٹن کالج ممبئی جو یو این او یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے، انہوں نے 2 4 5 ایوارڈ مجھے دیے ہیں، اور اس کا سلور جبلی ایوارڈ بھی دیا ہے، گولڈن جبلی ایوارڈ بھی دیا ہے مجھے انہوں نے، وہ جو ہے سوسائٹی کے لیے خدمت اور انٹر ڈائلاگ کے لیے کوشش کرنے کے لیے، کہ مذاہب کو آپس میں مطلب نزدیک کرنے کے لیے میں نے کوشش کی ہے، تاکہ ہم لوگ مکالمہ کریں، جو اقبال کا بھی مطمئن نظر تھا اور رومی کا بھی تھا۔ اور اسی طرح سے جو ہے پھر انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز جو دلی میں بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے، جو یونیسکو کے ساتھ وہ منسلک ہے، تو انہوں نے بھی مجھے جو ہے سلور جبلی ایوارڈ دیا تھا، وہ کشمیر میں آ کے یہاں دیا تھا مجھے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے بچپن سے بہت سارے ایوارڈ ملے، حالانکہ میں آپ کو کہوں کہ میں نے بھی ایوارڈز کے لیے نہیں لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ایوارڈ کے لکھتا ہے تو اس کو ایوارڈ تو ملتا ہے، لیکن اس کو اس سے کوئی کنٹریبیوشن وہ نہیں کرتا، لیکن پھر اگر لوگ ایوارڈ دے تو اچھا ہے، نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ مطلب جیسے غالب نے کہا نا کہ مجھے ان چیزوں کی گرچہ مطلب جو میرے شعر اگر معنی سے تحریر بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اور مجھے ایوارڈوں کی فکر نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، بچپن سے شوق تھا کتابیں لکھنے کا، اور میری پہلی کتاب جو ہے BA میں چھپی تھی، تو جب میں BA میں تھا مولانا مودود نوجوان کے نام سے، تو تنقیدی انداز سے میں نے لکھا تھا کہ وہ کچھ زمانے میں کچھ ان کی باتیں لگی تھی، تو میں نے اس پہ تنقیدی انداز سے کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب تھی، 16 ہاں چھوٹی سی کتاب ایک تھی، پامپلیٹ قسم کا، تو اور وہ ان کے سائنس کے نظریات کے سلسلے میں تھوڑا سا، اور ان کے جو ہے علم الکلام کے نظریات کے سلسلے میں، حالانکہ علم الکلام کے لحاظ سے پھر بعد میں میرے تصورات تھوڑا ڈفرینٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتاب لکھی تھی جب میں علی گڑھ میں تھا، تو میں MA کر رہا تھا دینیات میں بھی، فلاسفی کے علاوہ میں نے دینیات میں بھی MA کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، اللہ کا شکر۔ تو وہاں پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام کا فلسفہ ہجرت، تو یعنی اسلام کا، تو وہ میں نے سبمٹ کی تھی MA کے ایک پیپر کے طور پر تھیولوجی میں، بعد میں وہی کتاب بن کے چھپی، اور اس میں مولانا تقی امینی صاحب جو ناظمی دینیات تھے، پروفیسر تقی امینی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے میرے استاد محترم تھے، جن کی کتابوں کا عربی میں انگریزی میں ترجمہ ہوا، بہت بڑی شخصیت ہے، جن کا ذکر کرسچن پرول نے بھی کیا، علی میاں صاحب، مولانا ابوالحسن ندوی صاحب ان کو خط لکھتے تھے، تو وہ میرے استاد تھے، بہت محترم استاد، انہوں نے میری کتاب پر مقدمہ لکھا ہے، زندگی میں انہوں نے ایک ہی مقدمہ لکھا ہے اور میری کتاب پر لکھا، اللہ کا شکر ہے، مجھے فخر حاصل ہے، اور وہ کتاب دیوبند میں چھپی تھی 86 میں، اور اس کے بعد وہ کتاب پھر دلی سے چھپی، یہ جو ہے وہاں پر اردو بازار سے چھپی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے کلاسیکل آرٹس والے چھاپی ہے، تو وہ اضافہ ذات کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ پروفیسر افضل وانی صاحب نے کیا، تو وہ پھر دلی سے چھپی، آدم پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے، رائٹ وے والوں نے چھاپی ہے، اور پھر معلوم ہوا کہ لاہور سے بھی وہ اس کو پبلش کیا گیا ہے، تو بہت جگہ وہ چھپی کتاب، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کے علاوہ میری کتاب جو ہے ایک کتاب جو ہے مسلم فلسفی پہ، میری کتابیں 4 5 ہے، ایک اردو میں میری کتاب ہے مسلم فلسفہ کی تاریخ، مختصر تاریخ، تو وہ اصل میں مانو یونیورسٹی والوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ذرا یونیورسٹی کے لیے سلیبس کے لیے کچھ لکھے، تو میں نے لکھا تھا، تو پھر اسی کو میں نے ڈیولپ کر کے ایک مکمل کتاب لکھی ہے مسلم فلسفہ پر، اس میں تصوف ہے، فلسفہ ہے، اس میں علم الکلام ہے، اس میں عقل پر ہے، نظریہ پر، نظریہ تصوف، سب چیز پر میں نے بات کی ہے، تو مختصر کتاب ہے، اور ابن عربی ہے، وہاں تو وجود ہے، وہاں تو شہود ہے، اور ایران کے فلاسفہ ملا صدرہ ہے، باقی لوگوں پر بھی اس میں ڈیٹیل آپ کو ملے گی، تو یہ کتاب۔ اس کے علاوہ میں نے امام غزالی پر 4 5 کتابیں لکھی ہے، ایک غزالیز امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز ایمرجنگ فرام ڈارکنیس، تو یعنی میری PhD کا ٹاپک ہی یہ تھا کہ غزالیز امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز، تو غزالی اور ویسٹرن، اس میں پاسکل کو میں نے لیا ہے، رسل کو لے لیا ہے میں نے،
اور میں نے کانٹ کو لیا ہے, ہیوم کو لیا ہے, ڈیکارٹ کو لیا ہے, اور جتنے بڑے بڑے, اور پھر میں نے وہاں سے جو ہے آگسٹ کامٹ کو لیا ہے. تو جتنے بڑے بڑے فلسفی تھے جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں غزالی کو مماثلت تھی, افکار میں تھی, ان کا تقابل مطالعہ میں نے کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ان کتابوں کا حوالہ اب جو ہے برل والوں نے, لیڈن سے جو نیدرلینڈ سے اسلام والے, انہوں نے میری کتابوں کا ایک جگہ خلاصہ کیا ہے, سپلیمنٹ آف مسلم فلاسفی, اسلامک فلاسفی, وہ پورا چھپا ہے 8-10 پیج میں. تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. تقریباً 10-12 کتابیں میری مسلم فلسفہ پر ہیں, 5-7 کتابیں میری تصوف پر ہے, اور کشمیر کے بے اسلام پر 5-6 کتابیں ہیں, اور ورلڈ ریلیجنز پر 5-10 کتابیں, اردو پر 11-12 کتابیں, تقریباً 45-50 کتابیں اللہ کا شکر ہے. اور کچھ والوملس کتابیں بھی ہیں, مثلا ایپاک میکنگ پرسنالٹیز آف اسلام. تو اس میں نے رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک جتنی بڑی بڑی شخصیات اسلام کی گزری ہے ان پہ ایک کتاب تیار کی, انسائکلوپیڈک انداز کی کتاب ہے. تو ایک جگہ ہر چیز ملے گی, جیسے انسائکلوپیڈیا میں آپ کو ملتا ہے ایسے ملے گی. اس میں باقی لوگوں نے بھی تھوڑا میری مدد کی ہے, لیکن اکثر میرا اس میں ہے. اسی طرح سے میں نے ایک کتاب علامہ اقبال پر لکھی ہے, خطبات اقبال کا ایک تنقیدی مطالعہ. وہ اقبال لچھور کشمیر یونیورسٹی والوں نے چھاپی تھی بہت پہلے, اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اسی طرح سے میری اقبال دوسری کتاب ہے دفاع اقبال, وہ ابھی چھپی ہے 2-3 سال پہلے. اس کے علاوہ کشمیر اور اقبال میری ایک کتاب تھی, وہ بہت پہلے چھپی تھی. اور انگریزی میں بھی میری اقبال پر مطلب میں نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں. تو وہ میری ورلڈ ریلیجنز میں جو کتاب میری ہے اس میں وہ موجود ہے. اقبال کا کہ فکر پر میں نے جو تفصیل سے مضمون لکھا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے صوفیہ پر, اور پاکستان کشمیر کے برصغیر ہند و پاک جو صوفیہ ہے ان پر بھی میں نے کتابیں لکھی ہے, اور کشمیر کے صوفیہ پر بھی میں نے کتابیں لکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کمپریٹو ریلیجن پر بھی میری کتابیں ہیں. کچھ کورسز میں بھی داخل ہو گئی ہے, بہت ساری دنیا میں بہت ساری جگہوں پر قائم ہوئی ہے. اور اکثر بیشتر جو ہے دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں, لائبریریز میں میری کتابیں پہنچ چکی ہیں. اور جب میں وہاں پہنچتا تھا, مجھ سے پہلے میری کتابیں وہاں پہنچ گئی تھی, تو وہ میرا استقبال کرتی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی, کیونکہ بچوں کی طرح انسان کو جو ایک مصنف کو کتابیں پیاری ہوتی ہیں. تو اب تو پہلے زمانے میں لوگ تحفے تحائف کتابوں کی ضرورت میں دیتے تھے, آج کل مٹھایا بن. تو میرا بھی یہی رہا سلسلہ, میں کتابیں ساتھ لے کے جاتا ہوں جب بھی کہیں جاتا ہوں. تو اس طرح سے بہت ساری تقریباً 55 کتابیں ہیں میری آج تک, اور بھی نئی نئی کتابیں آ رہی. تفسیر اس وقت میں لکھ رہا ہوں قرآن پاک کی, اور وہ ایک انسائکلوپیڈک تفسیر ہے. وہ 2 اس کے شمارے, 2 اس کے حصے شائع ہو چکے ہیں. ایک بسم اللہ پر 200 پیج کی, اور ایک سورہ فاتحہ پر 600 پیج, اور سورہ بقرہ تقریباً 1000 پیج. تو اس میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد, اور سائنس اور فلسفہ اس کی روشنی میں قرآن کی تشریح کرنے کی کوشش کی. اور آج تک ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرس نے قرآن پر لکھا ہے, ان کے خیالات کو ایک جگہ مجتمع کیا ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلاف کو جو ہے نظر انداز کرنا چاہیے. ان کے وقی کام کا سے استفادہ کرنے کے بعد ہمیں کام کو آگے بڑھانا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے یہ چیز. تو اس کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی وابستہ رہا شجر سے امید بہار, یعنی جیسے اقبال نے کہا اپنے شجر سے کٹنا نہیں چاہیے انسان کو, اور امید بہار رکھنی چاہیے, لیکن اپنے پاسٹ کو, اپنے پریزنٹ کو, اپنے فیوچر کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس تسلسل جو اقبال نے نظر زمان و مکان دیا ہے, تو کہا کہ یہ تو صرف یہ ہو سکتے تھے ابن خلدون, جس نے زمان کا ایک لینئر تصور دے دیا, ایک بالکل لینئر جو پروگریشن میں جا رہا ہے, یعنی وہ رکتا نہیں ہے کہیں پر, سفر جاری ہے. تو اسلاف کی کتابیں اور تمام مذاہب میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں, اچھے لوگوں کے پاس اچھی باتیں ہیں, ان سب کو لیتے ہوئے چلنا اور پھر اپنی بات کو پیش کرنا. تو وہ میں نے ایک طریقہ کیا, یہ میں نے امام غزالی سے, علامہ اقبال سے اور اپنے اسلاف سے سیکھا ہے. اور میں غزالی پر میرا PhD تھا, تو غزالی سے بڑا محبت ہے میری, اور سب صوفیاء کرام کے ساتھ, بزرگان دین کے ساتھ, اولیاء کے, اور تمام دوسرے مذاہب کے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت ہے, عقیدت ہے, کیونکہ بہرحال وہ سب قابل احترام ہے, اور انہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے. بہت خوب. فیاض خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اتنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی پیشکش کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا کہتے ادیب صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ میرے استاد محترم یعنی پروفیسر سید محمد عقیل رضوی صاحب بھی ہمیشہ خود کو جو ہے ایک طالب علم ہی کہا کرتے تھے. بہت ہی خوبصورتی سے. ڈاکٹر صاحب, میں نے چونکہ آپ کا کچھ پروفائل دیکھا تھا, تو اس میں ان چیزوں کو ابھی تک آپ نے چھیڑا نہیں, آپ کا بڑا پن ہے, لیکن میں اس لیے کہنا ان کو
यानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। बहुत सारे वर्कशॉप हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे यानी मकाले जो आपने लिखे हैं, वो चाहे तुर्की, मलेशिया, जकार्ता, ईरान, इंडोनेशिया या मालदीव्स या यूएसए, इन तमाम तर चाहे वो मैगजीन्स हो या वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सिलसिला कैसे बना? मतलब हम तो हिंदुस्तान के बाहर भी यानी लिखना पढ़ना जो है शायद उतना मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे अदीब जो हैं वो अपनी ही तहरीरों को अपने ही अंदर रखते हैं। मैंने इसी प्रोग्राम की वसातत से किसी से पूछा था, तो वो कहते हैं कि देखिए, छपवाना एक मजबूरी है और फिर छुपाना उससे बड़ी मजबूरी है। यानी कि कोई दूसरा ना पढ़े। तो आपने लिखा, फिर इतनी दुनिया भर में ये जो नाम मैंने लिए हैं वहां आपने छपवाए भी, यानी छुपाया नहीं अपना लिखा हुआ। मैं इस पे थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या है कि इंसान छपवा भी रहा है फिर छुपा भी रहा है, लेकिन आपने यानी इतनी दूर दूर, ये जो उर्दू की जितनी भी बस्तियां, ये जो मैंने नाम गिने हैं, अब यहाँ आप बानफ्से नफीस खुद भी गए हैं, या ये लेक्चर की जो सीरीज है किस तरह से ये रहा, चाहे वो तुर्की था, मलेशिया था, जकार्ता था, ये नाम ही हमारे लिए एक एजाज होता है। ईरान है, इंडोनेशिया है, मालदीव है। जी, मैं असल में बैठा था कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैठा, तो मुझे एक खत मिला कि आपको एक सेमिनार के लिए बुलाया जा रहा है, सीस्तान में एक सेमिनार हो रहा है 96 में। और मुझे खुद उस वक्त पता भी नहीं था कि सीस्तान कहाँ है, ईमानदारी की बात। और मैंने मुताला करना शुरू किया तो मालूम हुआ ईरान में है, और फिर वो रुस्तम का शहर है, और मुझे वहाँ दावत दी गई तो मैं पहुँच गया, और वहाँ मैं 10 दिन रहा, और वहाँ कितना मज़ा आया। और मैं फारसी थोड़ा सा बोलता भी था, तो वो लोग समझते हैं ये शायद ईरान का ही है। मैंने कहा मैं ईरान सगीर का हूँ, ईरान कबीर का नहीं हूँ। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मैं फिर वहाँ रुस्तम के शहर गया, फिर मैंने एक मजमून लिखा वहाँ से आके, रुस्तम शहर सीस्तान का सफ़र, बहुत ज़बरदस्त, शहर रुस्तम सीस्तान का सफ़र। और फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर भी खुम भी गया, तो वहाँ मुझे उन्हें बुलाया, तो बहुत। उसके बाद फिर मैं एक बार जा रहा था वहाँ पापोर या कहीं जा रहा था, मुझे जामिया मिलिया से कोई दोस्त फ़ोन कर रहे हैं कि आपसे कोई बात करना चाहते हैं, ये कोई सेमिनार करना चाहते हैं JNU में नूरसी पर। ये तुर्की के बड़े एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर, उन पे सेमिनार करना चाहते। मैंने कहा ठीक है, तो आपको भी बुलाना चाहते हैं। तो ये हमारे जम्मू के मेरे दोस्त है, आप जानते होंगे, काजी अब्दुल मजीद साहब, प्रोफेसर काजी अब्दुल मजीद साहब, माजिद साहब। तो उन्होंने मुझे तारुफ कराया। उसके बाद वो बुजुर्ग का नाम था, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। जब मैं दिल्ली गया, उन्होंने कहा भाई आप बताए हमें कैसे करना है सेमिनार, तो मैंने JNU में इनके लिए बात कर ली, उनका सेमिनार हो गया। फिर वो दिन और ये दिन, फिर उन्होंने मुझे बुलाया एक बार, उन्होंने बराबर मुझे 20 दिन के लिए बुलाया, और मैंने पूरे तुर्की के शहरों को देखा। मैं खासतौर से मुझे शौक था मौला रूमी के उस शहर को देखने का, ये जो कोनिया। और फिर मैं उनके उस्ताद की कब्र पर भी गया, जलाल वाली कब्र जो है, वो जो है शम्स तबरेज, और मौला रूमी के यहाँ जमाल ही जमाल है, और तबरेजी के यहाँ जलाल ही जलाल है। तो मैंने देख लिया, मैं गया वहाँ। क्या और तकरीबन मैंने 20-25 शहरों का सफ़र किया, सिकंदरिया और पता नहीं क्या क्या, जो एक ज़माने में अरस्तु का शहर था, तो वहाँ भी मैं गया। फिर मैं उस शहर में भी गया जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दफन थे, वहाँ भी गया। अयूब को जहाँ पर वो मिली थी, मतलब शफा मिली थी, वो भी मैंने देखा। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं गया कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या क्या। मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह ने कैसे मुझे मौका दिया। तो उनसे एक सिलसिला शुरू हो गया। तो और मैंने मौका, क्योंकि मैं सिर्फ मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता था, उनको लग रहा था कि ये एक आदमी काम करने वाला आदमी। मैंने सिर्फ बातें नहीं की, जैसे कहना कि हम बातें कहता रह गए या मुंडाबाजी ले गए। तो हम बातें नहीं करके रह गए, हम काम भी करते थे। दम कम है। मैंने ताक़ीक़ की और मियारी मकालात लिखे, उन्होंने उसकी कदर की। दुनिया में मियार की कदर है, हंगाम की कदर नहीं होती है, जज्बात की कदर नहीं होती है। जब आप काम करते हैं, उसकी दावत आपको यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो मैंने बहुत ही तहक़ीक़ी मज़ामी लिखे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे बुलाया, हर जगह बुलाया। उसके बाद फिर मैं अमेरिका गया, अमेरिका वालों ने मुझे बुलाया, तो मेरे वहाँ दोस्त बन गए काफ़ी सारे लोग, हर साल मुझे बुलाते। इस साल भी बुलाया था उन्होंने, मैंने 2-4 बार गया मैं वहाँ। फिर मैं थोड़ा सामाजिक काम भी करता था, इंटेलिजेंस डायलॉग भी करता था, तो मैं अमेरिका पहुँच गया, उन लोगों ने बुलाया मुझे। उसमें जम्मू के भी मेरे बहुत सारे साथी थे, एक बज़मी साहब थे, इफ्तिखार बज़मी साहब, मेरे मामू के बेटे, बहुत ही मेरे अजीज दोस्त, उनसे पूछो ना, बहुत ही मेरे लंगूठी यार समझ लो। तो वो भी मेरे साथ थे, और बाकी वो वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से थे, वो कई लोग मेरे साथ और थे, और एक राकेश जी थे जम्मू के, सब लोग थे हम एक साथ।
امریکہ گئے تھے, نیپال گئے تھے اور یہاں کرگل گئے تھے, تو کچھ سماجی کام بھی کر رہے تھے. اس طرح سے میرا ایک دائرہ, پھر امریکہ میں بھی دعوت ملتی رہی, ایران میں بھی دعوت ہو گئی, پھر مالدیوز مجھے بلایا گیا, 1 ہفتے کے لیے ہم وہاں تھے. تو بہت زبردست جگہ ہے وہاں پر وہ, اور لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل جزیرہ جو ہے نا, پریوں کا کوئی شہر, ایسا عجیب سا. ہم نے کہانیوں میں پڑھا تھا, وہ ہم نے دیکھا. اور سمندر کے کنارے ہم وہاں پر ان کو ہمارے ٹھہرا گیا تھا 7 دن, اور سمندر کے لہروں کے ساتھ ہم ٹکراتے تھے روز, تو بڑا اچھا لگتا تھا. اسی طرح سے پھر میں انڈونیشیا تو مجھے ہر سال بلاتے ہیں, وہاں پر میں وزٹنگ پروفیسر ہوں, مجھے بلاتے ہیں کافی یونیورسٹیز, گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی, وہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز, وہاں پر ایک ہے یوگ جکارتا, 150 یونیورسٹیز ہیں وہاں, اور 180 یونیورسٹیز کے جو محمدیہ ٹرسٹ والے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی, تو وہ سرکاری یونیورسٹی سے بڑی یونیورسٹیز ہیں, وہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں. تو وہاں پر میں سیمینار پڑھتا ہوں اور میں وہاں لیکچرز دیتا ہوں, تو وہ میرے لیکچرز کا ترجمہ کرتے ہیں, وہ میری کتابیں چھپوانا چاہتے ہیں اپنی زبان میں. ان کو لگا کہ اس شخص میں کچھ کام کرنے کا شوق ہے, یہ کچھ ہمیں مدد کر رہا ہے, اور وہ اس طرح سے محبت سے مجھے بلاتے ہیں. اور انڈونیشیا, ملیشیا میں نے آج ہماری بھی سعادت ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا, جنہوں نے اتنے شہر اور اتنے ملکوں کو دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں یہ بھی آپ سے ایک میں اور کروں یہاں پر, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا, میں وہاں سے MOUs لے کے آیا, اور کشمیر یونیورسٹی میں, سینٹرل یونیورسٹی میں, اور یہ جو ہے اسلامک یونیورسٹی جو اسلامک ٹیکنالوجی, اور اب میں غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے لیے بھی لانے والا تھا وہاں سے MOUs. اور میں نے سوچا کہ ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے ریسرچرز بھی وہاں جائے, وہاں بہت امکانات ہیں کام کرنے کے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا, ہم نے اپنے حد تک رکھا ہر چیز کو, اور ہمارے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ریسرچ اسکالرس کو, ٹیچرز کو بھی موقع دیں تاکہ ایسی جگہوں پر وہ جائے. اور یہ میری کوشش رہتی ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان کو بھی وہ راستہ دکھاؤں, کیونکہ آج کے زمانے میں نالج کو ہمیں یونیورسل انداز سے پڑھنا ہے. اور وہ جو نئی تعلیمی پالیسی میں بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم کریڈٹس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو, ہمارے ریسرچ اسکالرس کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اپنی ٹیچرس کو ایکسپوجر دینا چاہیے, ایکسچینج فیکلٹی کرنی چاہیے ادھر سے. بہت خوب. چشمہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہیں. چشمہ فاروقی صاحبہ دلی سے ہیں, اور ایک عرصہ دراز تک آپ نے دیکھا ہوگا خاتون مشرق ان کے ہاتھوں سے نکلا کرتا تھا. وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. میرے والد صاحب بھی آئے, وہ بھی آئے, والد صاحب بھی آئے. جی جی جی. تو میں پروگرام کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ میرے والد صاحب بھی ہیں, یہ ان کا ہاتھ رہا ہے, اور السلام علیکم. اتنی حوصلہ افزائی کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے سرپرست رہے, خوبصورت سی شخصیت کو جنم دیا ہے, جنہوں نے نہ صرف آپ کو بلکہ اردو ادب اور عربی ادب کو بہت سارا فیض پہنچایا ہے. آپ کو مبارک ہو. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, بہت سا وقت بھی ہو چلا ہے. شاید میں جاتے جاتے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے اتنے اسفار کیے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ان کو کسی ایک کتابی صورت میں بھی آپ سفر نامہ ہی چاہے ہو, سفر نامے کی صورت میں آپ منظر عام پر ضرور لائیں, اس لیے تاکہ وہاں کے شہروں کے نام, اس کی خوبصورتی کے حوالے سے جو آپ نے محسوس کیا ہو وہ ضرور لکھیے گا, تاکہ جو نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ آپ کی تحریر سے وہاں پہنچ پائیں. تو لیکن جانے سے پہلے, جی ضرور لکھیے گا. تو میں جانے سے پہلے آج یعنی یوم اقبال کے حوالے سے, اردو دن کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی یہ اپنی جگہ, میں اپنے اسکالرز کے لیے یا اردو والوں کے لیے آپ سے کوئی نیک مشورہ چاہتا ہوں کہ اردو کو کس حد تک انہیں پڑھنا چاہیے. کیا اردو, چونکہ آپ شعبہ فارسی سے بھی جڑے ہیں, اردو فارسی دونوں, یعنی ہم اس کو کسی ایک مذہب یا مسلک کی زبان نہ سمجھتے ہوئے, جیسے اقبال کا آفاقی پیغام تھا, تو اردو کو بھی آپ کس صورت سے دیکھنا چاہتے ہیں, یا کیا آپ اپنے ناظرین کو بالخصوص اسکالرز کو کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان رابطے کی زبان ہے. اگر آپ اردو زبان کو مینس کریں, میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, تو جموں والوں کے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہوگا, لداخ والوں کے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہوگا, دلی والوں کے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہوگا, اور پھر باقی دنیا کے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہوگا. اکثر کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بیچارے انگریزی تو جانتے نہیں, اور عربی سے بھی نابلد ہے. تو یہ اردو کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں جوڑتا ہے آپس میں. اس کے علاوہ اردو کی ترویج میں اور ارتقاء میں جتنے دو غیر مسلم اسکالرس نے, علماء نے اور شاعروں نے حصہ لیا ہے, وہ کچھ کم نہیں ہے مسلمانوں سے.
बहुत खूब। कृष्ण चंद्र को हम कैसे कर सकते, प्रेमचंद को हम कैसे दूर कर सकते, जगन्नाथ आजाद का नाम कौन नहीं जानता क्या है। ऐसे ही आप क्या गोपीचंद नारायण जी का नाम आप बताइए, ऐसे वाह रघुनाथ भाई गोरखपुरी, फिरा गोरखपुरी का नाम, वाह चकबस वाह, लखनवी का नाम, और क्या कोई भी बात आप है। कोई भी ले लीजिए आप, नसीम दिया दिया शंकर नसीम, दया शंकर नसीम, वाह और बाकी ज्ञान चंद, और मालिक राम, और मतलब कितने नाम मैं लूं, सैकड़ों नाम वाह ऐसे हैं। वाह वाह वाह, उन्होंने उनके दामन को इतना जो है माला माल कर दिया अपने मतलब तख्लीकात से, अपने काम से। अभी गुलजार दहलवी साहब का इंतकाल हुआ, बड़े दोस्त थे हमारे जो उर्दू बेशक दुनिया निकालते और माशाल्लाह, बेशक। और माशाल्लाह दुनिया निकालते थे। तो ऐसे लोग भी तो है, इसलिए हम ये कहें कि भाई उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, बहुत जुल्म है उर्दू के वाह, साथ भी और अपने साथ भी मैं कहूँगा। बहुत और फिर खूब। उर्दू में माशाल्लाह इतना कुछ लिटरेचर हमारे पास है। तो उर्दू तो एक निसाबी ज़बान बन सकती है, ये साबित कर दिया आसपिया, जो एक ज़माने में जो वहाँ पर अकेडमी वगैरह थी, और इस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, उर्दू जो है एक पूरी यूनिवर्सिटी की ज़बान बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही वाह नहीं। और वाह, हिंदी और उर्दू का आपस में इतना बहनों की तरह, सगी बहनों की तरह है ये, तो आपस में इतना इंटरेक्शन रहा है। और फिर सिनेमा की ज़बान भी यही रही है, और अखबारों की ज़बान भी यही रही है, और सियासत की ज़बान भी यही रही है। अगर आप कुछ अच्छी तकरीर करना चाहते हैं, दो तीन उर्दू शायरों के बगैर चारा ही नहीं, चाहे किस वाह, ज़बान में भी आप कहें, तो क्या पार्लियामेंट बात में है। भी आप लोग ये तो होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेशक हमें अपने आप को इन छोटे दायरों से निकाल के, दायरों से निकाल के उर्दू ज़बान को माला माल करना चाहिए, और उसकी जो है एक बिल्कुल गैर मुतनाज़ शक्ल जो है, जो थी, उसको कायम रखना चाहिए, और उसको किसी कौम की, किसी फिरके की, किसी जमात की, किसी मुल्क की ज़बान करार देने के बजाय एक आलमी ज़बान जो उसको दर्जा है ही माशाल्लाह, उसको सामने लाना चाहिए। और उर्दू में बड़े बड़े काम हमें करने चाहिए। असल में क्या होता है, जब आप काम अच्छा करते हैं फिर उसका तर्जमा लोग करते ही है, फिर ज़बान का भी बेशक नाम हो जाता है। तो इसलिए बेशक। उर्दू में हमें बड़े बड़े काम करें, और अच्छे अच्छे क्लासिकल बुक्स का तर्जमा करना चाहिए हमें उर्दू में। और साइंस की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, किताबें आ रही हैं, साइंटिस्ट की, उनका तर्जमा करना चाहिए। और वाह क्लासिक बुक्स अंग्रेजी में, दूसरी ज़बानों में, फारसी में। और खुशी की बात यह है कि इस वक्त जो है नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फारसी को बड़ा मकाम दिया गया, और फारसी के लिए जो है मतलब गुजारिश बहुत अच्छी है। तो फारसी और उर्दू का जो आपस में एक रब्त है, एक ताल्लुक रहा है, उसको हमें ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है। और फारसी के बहुत बगैर उर्दू मतलब जो है नाकस है, और अगर हम उस फारसी को मजबूत करते हैं तो उससे खुद ब खुद उर्दू भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वाह, फारसी का बहुत असर है, ये लश्करी ज़बान तो है, और उसमें बेशक तमाम कौमों का, तमाम मजहबों का, और तमाम तमद्दुनों का कुछ ना कुछ असर तो कहीं ना कहीं से आया है। और ये उर्द का लफ्ज़ जो है, ये जो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और भी बहुत सारे हज़ारों लफ्ज़ ऐसे हैं जो दूसरी बेशक। ज़बान, संस्कृत के कितने अल्फाज है इसमें, अरबी के तो जी 52% अल्फाज तकरीबन इसमें उर्दू में। वाह तो इसलिए ये वाह, ज़बान राब्ते की ज़बान है, उसको हमें माला माल करने की हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूब बहुत खूब। और यकीन अब मैं इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि आपने कितना खूबसूरत ये सेशन आज का यहाँ हमारे बीच रखा, ये अपना खुतबा पेश किया, अपना लेक्चर पेश किया, और उसके साथ साथ अपने ज़रूरी ख्यालात से नवाजा। यकीनन मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी, अब देखिए चश्मा फारूकी साहिबा भी कह रही हैं कि दुरुस्त फरमाया, बहुत सही आपने मशवरे दिए। ये तमाम तर मैं कहूँगा कि जो आपने एहसास और जज्बात का अपने इतना खूबसूरत इजहार किया, उसके लिए मेरे पास अल्फाज कम हैं। बहरहाल मैं ये दुआ ज़रूर करूँगा और करता रहूँगा कि आप जैसे बुजुर्गों का, और जिन्होंने आलमी अदब को देखा भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है, तभी आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू भी की है। आपने बातों बातों में 10 नाम जो है गैर मुस्लिम अदीबों और शायरों के गिनवा दिए हैं। इसका यहीं से हमारे नाजरीन को भी अंदाजा हो गया कि ये जो हमारे सामने बैठे हैं अरबी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उर्दू दुनिया कितनी जानते हैं। तो मैं तमाम तर नाजरीन की तरफ से, और बिलखसूस तहरीक की तरफ से, और अपनी तरफ से आपका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से ये तमाम बातें रखी हैं। अगर कहीं ज़िंदगी ने और वफा की तो हम किसी और मौजू पर आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं एक मिनट, असल में मैं भी बहुत बहुत मशहूर हूँ जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद वानी साहब का, जनाब डॉक्टर इरफान आरिफ साहब का, और जितने भी आपके बकाई उर्दू के साथ जो जो तहरीक बकाई उर्दू के साथ जितने भी वाबस्तगान हैं सबका, और उसके अलावा जितने भी मतलब हमारे नाजरीन करम फरमा तशरीफ़ फरमाते हैं यहाँ और इस देर तक रहे, मैं उन सब का इतना मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। शुक्रिया।
شکریہ ناظرین، یہ تھے آج ہمارے مہمان پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے. تو آج انہی باتوں سے ہم لیں گے آپ سے اجازت. کل شام 5 بجے ہم پھر آپ کے روبرو ہوں گے کسی نئے مہمان کو لے کے. جب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم مہمان جو ہیں حمید نسیم صاحب کو اجازت دیجیے. شب خیر، خدا حافظ. اللہ حافظ.